أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سب؟ ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ اللہ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ آج سورہ بقرہ آیت نمبر 47 سے 47 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو پہلا رکوع ہے خطاب کا وہ پڑھا، اور اس میں بنیادی مسئلہ اللہ نے بتا دیا۔ بنیادی مسئلہ ہے بے عملی اور منافقت، لوگوں کو نیکی کے درس دینا اور اپنے آپ کو نہ بدلنا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو آج ہماری پوری امت مسلمہ کا اصل مسئلہ ہے، منافقت۔ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ تو پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں نا، کام چوری۔ ابھی جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے، جہاں جس نے بھی گھر میں رکھی ہوئی ہے میڈ، اس کو یہ اس چیز کا تجربہ ہوگا، بغیر بتائے چھٹی کریں گے، دو دو تین تین، جب جتنی ان کو ضرورت ہے، اور آئیں گے تو جھوٹ بولیں گے، اور وہ جھوٹ پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ایک سے زیادہ گھروں میں کر رہی ہوتی ہے نا، تو کسی کو ایک کہانی کسی کو دوسری کہانی، وہ پتہ چل جاتا ہے سب کو ایونچولی کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بس کیریکٹر یہی ہے، کام چوری، کام پر بیٹھے ہوئے ہیں، فونوں پہ لگے ہوئے ہیں، نہیں کام کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سب کچھ دراصل منافقت کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو منافقت دو طرح کی ہوتی ہے بنیادی طور پر، ویسے منافق کی کئی قسمیں ہیں، وہ ہم نے شروع میں ہی ڈسکس کیا تھا۔ بنیادی طور پر دو قسمیں، ایک ہے عملی منافق اور ایک ہے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق وہ ہے جو زبان سے اسلام قبول کرے، حقیقت میں مسلمان نہ، اور دوسرا ہے عملی منافق کہ وہ باتیں تو بڑی کرے لیکن اس کا کام اور اس کی بات ایک دوسرے کے مخالف ہو۔ تو یہ جو عملی منافقت ہے یہ آج کل ہمارے درمیان بہت عام۔ اعتقادی منافقت کا حال تو اللہ جانتے ہیں، لیکن عملی منافقت ہمیں نظر آتی ہے ہر معاملے میں۔ جیسے خود 11 بجے سو کر اٹھنے والے ماں باپ بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ لیٹ کیوں اٹھنے، نارمل باتیں۔ خود نماز نہیں پڑھے اور بچوں کو ڈانٹ رہے تم نے نماز نہیں پڑھی، منافقت ہی ہے نا ساری۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں میں ہر معاملے میں جو ہے نا منافقت، اور اس کی وجہ سے پھر ساری خرابیاں، کام چوری، بد لحاظی، بدتمیزی، چوری چکاری، بددیانتی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ پھر سب جنم لیتے۔ تو اصل مسئلہ ہے منافق۔ ہم ایک زندگی جیے، سچ کا سامنا کریں، نہ خود کو دھوکے میں رکھیں نہ دوسروں کو۔ اگر ہم حقیقت کا سامنا کریں گے تو ہم چینج ہو جائیں گے۔ تو اس مسئلے کی نجات کا حل اللہ نے بتایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو اپنی حالت بدلنے کے لیے، اور حالات کو بدلنے میں وقت لگتا ہے، صبر سے کام لو اور نماز سے مدد لو، نماز کے ذریعے اپنی مدد کرو۔ تو قیام الصلاح پہ ہم نے بات کی، تو قیام الصلاح ریڑھ کی ہڈی ہے، کسی بھی قوم کے قیام میں قیام الصلاح ریڑھ کی ہڈی ہے، اجتماعیت کے قیام میں قوم الصلاح ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ ملک بنا سکتے ہیں جیسے پاکستان بنا، آپ آزادی لے سکتے ہیں، کسی قوم میں اجتماعیت لانا یہ ہمارے بس میں نہیں، اسی لیے ہم آج تک ایک قوم جیسا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ تو یہ جو قومیت ہے یہ اتحاد سے آتی ہے، اور اتحاد کی جو جڑ ہے وہ صلاح۔ تو قیام الصلاح کسی قوم کے قیام کے لیے، اس کی یکجائیت کے لیے بہت ضروری۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، آمین۔ تو جب تک نماز ہمارا شوق نہیں بنتی،
اور قیام الصلاح نہیں ہوتا انفرادی اور اجتماعی لیول پر، تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، پتہ نہیں کس کا شعر ہے لیکن اچھا ہے: شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکتا۔ حضرت موسیٰ پہلے چلے گئے تھے نا، جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں صحرائے سینا کی طرف، تو سینا میں پہنچنے کے بعد انہیں حضرت ہارون کے ماتحت چھوڑ کر جلدی چلے گئے تھے۔ اللہ نے سوال بھی کیا، سورہ آراف میں آتا ہے، اللہ نے پوچھا موسیٰ تم پہلے کیوں آگے وقت سے، قوم تو تمہاری ابھی سینا نہیں پہنچی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ پہنچ رہے ہیں ہارون کے ساتھ، میں جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں اللہ جی۔ تو پھر آپ کو پتا ہے 30 دن کا حکم تھا ان کو اعتکاف کا، جو اللہ نے بعد میں 10 دن بڑھا دیا۔ تو آپ دیکھیں یہی تو اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ وقت کا دھیان رکھیں اور وقت سے پہلے وضو کر کے تیار ہو کر مسجد میں پہنچے، مرد اور خواتین مسجد بیت میں، گھر میں جہاں نماز پڑھتے ہیں، اور انتظار کریں۔ جو پہلے مسجد میں پہنچا وہ انتظار کر رہا ہے کیا بزان ہو میں نماز ادا کروں۔ تو یہ ہے کسی سے ملنے کی محبت، ہے نا؟ وہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا افیئر چلاتے ہیں آج کل، تو یہ بیماری عام ہو گئی ہوئی ہے۔ تو وہ پھر لڑکی ملنے کا یہ وعدہ کرتی ہے، تو وہ لڑکے اگر لڑکی نے 1 بجے کا ٹائم دیا نا، وہ 11 بجے پہنچ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ تو چاہے پھر بعد میں آئے ہی نا، شوق ہوتا ہے نا ملنے کا۔ لیکن ہمیں اللہ سے ملنے کا کتنا شوق ہے کہ نماز میں پہلے آنا اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز ادا کرے اور پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو فوراً مسجدیں خالی کرتے ہیں، گھروں میں بھی نماز پڑھ کے تو اٹھ جاتے ہیں، اذکار نارملی چلتے پھرتے کرتے ہیں۔ کون سی آفت آ رہی ہے، کون سی ٹرین چھوٹ رہی ہے؟ کبھی تو یہ تھا نا مجبوری ہے، یعنی کہ ناشتے کا ٹائم نکل رہا ہے، صبح کی نماز لیٹ ہو گئی ہے، یا اور کوئی بھی کسی ٹائم کوئی مجبوری ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، کچھ آپ کو کہ وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہم لوگ نے ایوری روٹین بنائی ہوئی، عادت ہی نہیں۔ حالانکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی دعا کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سب میں شوق کی بات ہے۔ تو اللہ ہمیں صاحب شوق کرے، آمین ثم آمین۔ ابھی بات وہی چل رہی ہے، تفصیلی تذکرے ہیں ان ساری کمزوریوں کی کہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے صاحب کتاب تھے، جس وجہ سے وہ زوال کا شکار ہوئے، ان ساری وجوہات کو تفصیلاً زیر بحث لایا گیا۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ وہ کیا وجوہات تھی جنہوں نے ایک کامیاب قوم کو رسوا اور ذلیل کر دیا، تاکہ ہم ان سارے مسائل سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو تم میری نعمت کو، التی جو انعمت میں نے عطا کی علیکم تمہیں۔ یہ سارے وہ لفظ ہیں جن کے روٹ آپ جو ہے پچھلے رکوع کی پہلی آیت میں کر چکے، اس لیے میں نے ان کے روٹس آپ کو نہیں بتائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہے۔ وَأَنِّي، اور بے شک میں نے، انا اور نی، انا حرف ہے اور نی جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے، تو مل کر ہو گئے انی، یقیناً میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت عطا کی۔ فضل، فضل کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، اللہ ہم پر فضل کرے۔ فضل اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی میں فضل ہوتا ہے، فضل یعنی کہ ہلتا نہیں اللہ۔ تو فضل کیا ہے اللہ کا؟ فضل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات کو۔ رزق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کے چنے جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کے انتخاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں انتخاب کے لیے میں نے تمہیں فضیلت دی، فضیلت آپ نام بھی رکھتے ہیں، اردو میں فضیلت کو انہی معنوں میں تقریباً استعمال کرتے ہیں جن میں عربی میں کرتے ہیں، کہ اس کو فضیلت دی گئی ہے، یعنی کہ چنا گیا ہے، دوسروں پر برتری دی گئی ہے، پریفر کیا گیا، تو پریفرنس کے لیے آئی پریفرڈ یو پیپل۔ فضلت، میں نے فضیلت دی، آئی پریفرڈ تم لوگوں کو،
تو فضلتُ ماضی کا واحد متکلم ہے، میں نے فضیلت دی تم سب کو، یہ ہے جی حاضر سوری حاضر مذکر کی ضمیر، تم سب مرد، تو صرف مرد مراد نہیں، جب ساری قوم کی بات ہو، جمع میں بات کی جائے تو اس میں پھر مذکر ہی استعمال ہوتا ہے صیغہ، مطلب ہے پوری قوم، میں نے تم سب کو چنا، علی العالمین تمام جہانوں پر، بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری نعمت یاد کرو، میری نعمت یہ ہے کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، 3000 سال کے قریب ان میں نبوت ہوتی اور ان پر قریباً 4000 نبی آئے، اللہ نے ان پر ایک سے بڑھ کر ایک نبی اتارا، یعقوب علیہ السلام کی تو یہ اولاد ہے، یوسف علیہ السلام بھی انہی کے مابین آئے، لیکن بہرحال اس وقت بھی کنبا چھوٹا سا تھا، تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام، مسلسل ان پر نبی آئے، ہر بہت عظیم نبی آئے، چند ایک کے نام ہم جانتے ہیں، زیادہ کے نہیں، کس کس کا نام جانتے ہیں؟ میں نے موسیٰ سے آن ورڈ پوچھا نا، تو یعقوب تو پہلے گزر گئے، یوشع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام موسیٰ کے بعد آئے تھے، شعیب علیہ السلام بھی کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے؟ نہیں، شعیب علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں آئے، صالح تو نوح کے بعد آئے، ابراہیم سے بھی پہلے جی، یونس علیہ السلام جو قرآن میں نام آئے ہیں، الیاس علیہ السلام، ذوالکفل، ہارون علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے وہ مشہور نبی ہیں جو ان میں آئے ہیں، داؤد اور سلیمان علیہ السلام، جو صالح ہیں، ہود ہے، شعیب ہے، یہ تو ان سے پہلے گزر چکے، تو بہرحال یہ ہمارے پاس چند نام زیادہ نہیں، کیونکہ نبی تو ان پر تقریباً 4000 کے قریب آئے، لیکن اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے عظیم نبی ان پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے اس کے بعد لگاتار رسول بھیجے، تو لہٰذا بہت رسول آئے، بہت نبی آئے۔ اب یہاں رک کر ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے، اکثر کیا بھی جاتا ہے، کہ سارے نبی بنی اسرائیل پر آئے، کیا دنیا کے دوسرے ممالک میں نبی نہیں آئے؟ آپ بتائیں یاسمین، آئے ہو، شاباش جی، پوری دنیا میں ہر قوم پر نبی آئے ہیں، پوری دنیا کے ہر خطے میں نبی آئے، برے صغیر ہو، چائنا ہو، جاپان ہو، کوئی بھی دنیا کا حصہ ہو، سب حصوں میں نبی آئے، چاہے آج ان کے پاس ان کے آنے کی کوئی یادگار موجود ہے یا نہیں ہے، ثبوت موجود ہے یا نہیں ہے، ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، امریکہ میں بھی نبی آئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب جگہوں پر آئے، یورپ میں بھی آئے، دنیا کا کوئی خطہ کوئی قوم نہیں ہے جس پر نبی نہ آئے، نبی بھی آئے ہیں، کتابیں بھی آئی ہیں، انہی کی زبان میں آئی، انہوں نے گم کر دی، ضائع کر دی، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ تو پھر قرآن میں ذکر صرف بنی اسرائیلی نبیوں کا کیوں ہے، باقیوں کا ذکر کیوں نہیں؟ آگے تو پوری دنیا سے پڑھنا ہی تھا نا، لیکن قرآن صرف بنی اسرائیل کے لیے تو نہیں نا اترا، قرآن تو پوری دنیا کے لیے اترا، تو جو سوال آج پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا، یہ سوال اٹھایا جاتا نا کہ یہ تو خطاب صرف عربوں سے ہے، واقعات بھی صرف
بنی اسرائیل کے بیان کیے گئے. تو اس کا مطلب ہے کیا اس صرف عربوں کے لیے ہے کتاب؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کتاب تو پوری دنیا کے لیے. تو کہتے ہیں پھر باقی دنیا کی بات کیوں نہیں کی گئی؟ بتائیں، لائیں جواب. تو ریت جو اس حالت میں بھی تھی تو ریت موجود تھی، کتاب کے حوالے سے بھی یہ سارا آگے ہمارے. تو ریت کو تو صرف یہودی مانتے تھے نا، باقی تو نہیں مانتے. تو ریت تو آج بھی موجود ہے. تو جو نہیں مانتے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے زیادہ بڑی مطلب تعداد میں نہیں. پتہ کیا ہے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ پوری دنیا کی ہسٹری بیان کرنے بیٹھ جائے. اور آدم علیہ السلام سے اب تک جتنا تبلیغ زمانہ گزرا ہے اس میں 1,24,000 پیغمبر آئے. خالی سب کے نام ہی بیان کیے جاتے نا تو ہمیں یاد کرتے مشکل ہو جاتا. پھر ایک اور مسئلہ ہے، آثار تک مٹ گئے ہیں نا. مٹ گئے ہیں نا. آپ ہندوستان کو ہی لے لیں، بڑے صغیر کو، جہاں کے ہم یعنی پیدا ہوئے ہیں، جو ہماری زمین ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ ہندو رہتے ہیں. اب ہندو جن لوگوں کو مانتے ہیں جیسے رام ہے، تو ان کی ایک مشہور شخصیت ہے، ان کی زندگی کے حالات بھی پڑے تو ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی کہ اچھے ہیں. لیکن آپ کسی طرح پروو نہیں کر سکتے کہ رام کوئی حقیقی شخصیت ہے، یا کہ جو واقعہ ہے رامائن کا وہ ایک کہانی. کوئی ثبوت ملتا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ملتا. کوئی پتہ نہیں چلتا. بنیادی طور پر رامائن جو ہے یہ محض ایک خیالی کہانی ہے. ابھی رامائن پر کوئی فلم یا کوئی ڈرامہ بنے نا تو آپ دیکھیں اس کے شروع میں یہ ڈسکلیمر دیا جاتا ہے کہ ان کے مذہبی لوگ لڑنا نہ شروع کر دیں تو ڈسکلیمر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک کالپنک کتھا ہے، خیالی کہانی ہے. اور لکھنے والے بھی ان کے جو ہے نا ان کے اپنے افراد ہیں. رامائن والمیکی نے لکھی، بھگوت گیتا جو ہے کالی داس نے لکھی. ٹھیک ہے. اب بات کیا ہے، کیسے پروف کریں گے؟ قرآن تو وہیں رہ جائے گا، ہدایت تو وہیں رہ جائے گی. بحث کیا چھڑ جائے گی؟ بحث یہ چھڑ جائے گی کہ رام حقیقت میں، اگر فرض کریں کہ رام نبی ہو، ایک مجھے نہیں پتا، یہ تو اللہ کو پتا، میں ایک بات کر رہی ہوں، مثال دے رہی ہوں آپ کو. اگر قرآن بیان کرتا ہے رام لیٹ سپوز نبی ہے، اور اللہ بیان کر دیتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم نے رام کو بھیجا، اب بحث یہ چھڑ جائے گی پہلے ثابت کرو رام آئے بھی تھے کہ نہیں آئے. کیونکہ رام کا ہونا نہ ہونا ہی اس وقت سوال ہے. ہندوؤں کے لیے بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں. جو ان میں عقل والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رام کی کہانی کا تو ہونے کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، نہ رام کا نہ کرشن کا. یہ ایک تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ ایک شخصیت ہے، جیسے داتا گنج بخش کے نام سے علی بن عثمان ہجویری ایک انسان تھے. اب ان کی اصل کہانی کیا ہے اور ان کے بارے میں بنائی ہوئی کہانیاں کیا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن وہ ایک بندے تھے، ایک ڈیٹ پر پیدا ہوئے، ایک ڈیٹ پر مرے. ٹھیک ہے. ان کا ہونا تاریخ سے پروف ہوتا. لیکن رام کا، کرشن کا، درگا کا ہونا تو پروف ہی نہیں ہوتا. اب یہ اور طرح کی بحثیں چھڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی معاملہ ہر ملک میں پیش آتا ہے. یہ پرابلم. اللہ نے صرف ان چند قوموں کی بات کی جن کے آثار موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ چلے گئے آج قوم عاد کی کھنڈرات موجود ہے، قوم سمود کا علاقہ موجود ہے، مدین والوں کے کھنڈر موجود ہے. جائیں اور ریسرچ کر لیں، ساری دنیا کو بتائیں. قرآن کو مانے نہ مانے، توریت کو مانے نہ مانے، اس تاریخ کو مانتے ہیں ہاں یہ قوم عاد کے کھنڈرات، یہ قوم سمود کے کھنڈرات. اور دلچسپ ہے یہ بات. ویسے تو دو پہلو ہے اس کے، ہیں دونوں عبرت والے. ابھی جب سعودیہ میں فرسٹ کانسرٹ ہوا ہے تو وہ ہجر کے علاقے میں کیا گیا ہے نا، قوم سمود کے ایریا میں کیا گیا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ قوم سمود کا علاقہ جو ہے وہ ویران ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرنے سے بھی منع کیا. صرف قوم سمود کے نہیں، عذاب یافتہ علاقوں میں ٹھہرنے سے منع کیا. تو اب انہوں نے اس کو چنا. کیوں چنا؟ کہ وہ برا کام، میں یہ سمجھتی ہوں برا کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا چنو کہ ہم اب اپنے حجاز کی سرزمین پہ نہیں کرتے. عجیب عجیب طرح انسان سوچتا ہے. انسان ہے، عجیب عجیب طرح دماغ کام کرتا ہے. خیر یہ تو بائی دا وے بات آ گئی. تو ایٹ لیسٹ اب جیسے رام ہی کی آپ اگر بات کریں تو ایودھیا میں کوئی سائن، ایودھیا میں پیدا ہونے کا ان کا بیان کیا جاتا ہے، کوئی سائن نہیں، کوئی علامت نہیں.
کرشن کی بات کریں تو وہ جو شہر انہوں نے بسایا اور بڑا اس نے جو ہے نام پایا، کیا نام تھا، دوارکا، دوارکا، وہ جی ڈوب گیا. آج تک بڑی ایکسپیڈیشن ہوئی کہ دوارکا کو تلاش کیا جائے، نہیں مل سکتا. تو ثبوت نہیں ہے نا، ثابت نہیں ہوتا. تو پھر بحث یہ چل پڑتی کہ لیٹ سپوز اگر اگر یہ ہوتے نبی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نبی ہے، میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، تو پھر بحث تو اس نقطے پر ٹھہر جاتی کہ پہلے پروف کرو کہ یہ لوگ موجود ہیں اور ثابت کرو کہ قرآن کا بیان صحیح ہے، تب ہم ہدایت پر آئیں. اب بہت ساری قوموں میں بہت سارے نبی آئے اور ان کے آثار ایسے مٹے کہ ہمیں ملتے ہی نہیں، جیسے لوط علیہ السلام کا جو علاقہ ہے. اب وہاں پر بحر مردار تو ہے، ڈیڈ سی تو ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہیں پر جو سدوم کا علاقہ ہے، جو قوم لوط کی بستی ہے، وہ وہیں زیر زمین دبائی گئی ہے. لیکن آج تک بڑی ایکسپیڈیشن ہوئی ہے کہ نیچے کوئی عمارت مل جائے، کوئی یعنی کہ پتا چلے کہ یہ کھنڈرات ہے. ابھی تک تو کوئی سکسیس نہیں ہو سکی. پتا نہیں کہاں تک نیچے گیا ہے، کتنا اس کو تباہ کیا گیا ہے، پتا نہیں کبھی اس کا کوئی اثار ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. تو لہذا بحر مردار واقعی قوم لوط کے کھنڈرات ہیں کہ نہیں، سائنس میں یہ کوشچن ہے. یہ تو ہم مذہبی اعتبار سے مانتے ہیں نا، قرآن والے بھی مانتے ہیں، توریت والے بھی مانتے ہیں، انجیل والے بھی مانتے ہیں. وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، وہ تو ہماری بات ہے. لیکن جو سائنس ہے وہاں پر تو یہ سوال موجود ہے، ان کے پاس اس کا آنسر نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی تک اس کے کوئی آثار تلاش نہیں کر سکے. بڑی گئی ہیں جو ہے مختلف جو ہے نا مہم میں ایکسپیڈیشنز گئی ہیں، لیکن کوئی اس میں ابھی تک سکسیس ابھی تک نہیں ہو سکی. شاید کبھی ہو جائے، شاید کبھی بھی نہ ہو. تو پھر یہ مسئلے پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ زمین کے اوپر جو ہے ذوالقرنین کی وال ڈھونڈ سکے؟ ابھی تک نہیں ڈھونڈ سکے نا. حالانکہ یہ بھی طے کیا جا چکا ہے کہ دنیا میں 4 ایسے مقامات ہیں جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار ہے. تو پھر کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ کا حکم نہیں ہے نا، اللہ کا حکم نہیں ہے. دماغ تو لوگوں کی خراب ہے، تو ڈھونڈ لیں تو پھر توڑنے نکل پڑے کہ جا کر ذرا یاجوج اور ماجوج کو ہی دیکھتے. تو جو اللہ کا راز ہے اللہ نہیں ہاتھ آنے دے رہے. تو اس طرح پھر بہت سارے مسائل جنم لیتے. اور ہدایت دینا مقصود ہے، ہسٹری بتانا مقصود نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. قرآن نے بنیادی بات بتا دی. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت نبی آئے، بہت نبی آئے. شاید 1,24,000 یا 2 لاکھ نبی آئے. اور یہ نبی ہر علاقے میں، ہر قوم میں آئے. ان کے اپنے لوگ تھے، کتابیں بھی آئیں اور انہی کی زبان میں آئی. یعنی بھارت میں جو نبی آئے ہوں گے وہ سنسکرت ہی بولتے ہوں، وہ یہی کے لوگ تھے. ان پر جو کتابیں آئی وہ بھی سنسکرت ہی میں آئی. جو امریکہ میں آئے وہ وہی کی زبان بولتے ہیں، جو آسٹریلیا میں آئے وہ انہی کی زبان بولتے ہیں. آسٹریلیا میں تو آج بولی جا رہی ہے نا انگریزی. جب انہوں نے قبضہ کیا ہے وہاں کے ایبروجنی ریس کو ختم کر کے انہوں نے قبضہ کیا. یہ آسٹریلیا سے خالی تھوڑی تھا، یہ تو ایبروجنی ریس وہاں آباد، انہوں نے ساری ریس کو مار ڈالا. کچھ کو تو ویسے جنگوں میں ختم کیا، جو رہے سہے تھے ان میں انہوں نے تعاون کی وبا پھیلا کے مارا. ایبروجنی اب تو ختم ہو گیا، اب تو کوئی 1,000 1,500 لوگ ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ مر رہے ہیں، مر جائیں گے. تو جس طرح امریکہ میں ریڈ انڈین تھے، انہوں نے ریڈ انڈینز کو ختم کیا اور اس پر قبضہ کر لیا. باتیں یہ ہمیں کرتے ہیں. مسلمانوں نے کہیں جا کر کسی قوم کو ختم نہیں کیا. مسلمانوں نے جتنا بھی نقصان پہنچانا ہے ایک دوسرے کو ہی پہنچایا، دوسروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. لہٰذا بدقسمتی سے مسلمانوں کی تاریخ میں جو ظلم ہے وہ خانہ جنگی میں. تو ایبروجنیز ریس تھی آسٹریلیا کی اصل ریس، انہوں نے اس پوری ریس کو ختم کر دیا. پیچھے رہ گئے تھے، ان پڑھ لوگ تھے، ان کے پاس جدید ہتھیار تھے، مار ڈالا انہوں نے سب. قتل عام پوری ایبروجنیز ریس کو چاہتے. قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب تھی. کیا ان پہ کوئی نبی نہیں آیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آیا. مایا تہذیب جو اتنی ترقی یافتہ گزری ہے لاطینی امریکہ کی، جنوبی امریکہ، تو کیا اس پر کوئی نبی نہیں آیا ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ چین جس کی اتنی قدیم تاریخ ہے، اتنی قدیم تاریخ ہے، اس پر کوئی نبی نہیں آیا ہوگا. تو ساری دنیا میں نبی آئے ہیں، اسی قوم میں سے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے، اور اسی زبان میں ان پر کتابیں بھی آئی.
لیکن قوموں نے ان آثار کو گم کر دیا. تو قرآن نے اس عقیدے کو بیان کر دیا, سمجھا دیا, لیکن دو باتیں, ایک تو قرآن تاریخ بتانے کے لیے نہیں اترا, ہدایت بتانے کے لیے اترا, اور دوسرا ایسی کسی بھی بات کو جس کی وجہ سے بات ہدایت سے مڑ جائے قرآن نہیں لے کر آتا بیچ میں, کیونکہ لوگ تو پھر ویسے نکالتے ہیں نا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود سے ڈسکشن کر رہے تھے تو نمرود نے کہا نا کہ اچھا میں بھی ایک بندہ, میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں, تو ایک قیدی کو چھوڑ دیا, ایک کو قتل کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بنیادی ڈسکشن نہیں چھیڑی, حالانکہ اصل جواب یہ تھا کہ میں پیدائش اور موت کی بات کر رہا ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا, کیونکہ وہ باریک بحث تھی نا, عام افراد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور فلسفہ کہاں سے کہاں نکل جانا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بات کو بدل دیا, دوسری دلیل لائے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم خدا ہو, میرا خدا سورج مشرق سے نکالتا, تم ایک دن مغرب سے نکالتا. تو ایسی باریک بحثیں جو لوگوں کو پریشان کر دے, ان کا کوئی کام نہیں, ان کا کوئی کام نہیں, کیونکہ بحث کرنے کے لیے نہیں ہے قرآن, قرآن صرف ہدایت دینے کے لیے. تو اللہ کریم نے پھر ان چند نبیوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں جن کے آثار پائے جاتے ہیں اور جن سے لوگ واقف ہیں, اور تقریباً پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ہیں جو ان نبیوں کے ہونے کو مانتے ہیں. ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ ان کے آثار ہے, کوئی ان کو نبی مانے یا نہ مانے, ان کے ہونے اور ان کی قوم کے ہونے سے انکار نہیں کر سکتا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ ہود علیہ السلام نبی نہیں تھے, مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ قوم عاد کبھی تھی نہیں, کیونکہ قوم عاد تو ہے, اس کے تو کھنڈرات پڑے ہوئے موجود ہیں, چھٹلا نہیں سکتے. نبوت کا انکار کر سکتے ہیں, وجود کا نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی کہتے بھی ہیں کہ محمد نبی نہیں ہے, نہیں مانتے نا, جو نہیں مانتے کافر, ٹھیک ہے, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ محمد تھے ہی نہیں, ثابت کرو محمد تھے. وہ پہلے سے ثابت شدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی ایک ثابت شدہ ہستی ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لڑی, عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, ان لوگوں کا ہونا, ان کی پیدائش, ان کی موت, اس کے ایئرز سب ڈیسائیڈڈ ہے. یہ کوئی خیالی تصاویر نہیں. تو لہٰذا اللہ نے صرف انہی چند نبیوں کا ذکر کیا جن کے آثار موجود ہیں, جن کی ہسٹری لوگوں کو ہسٹری میں پتا ہے. میں نے کہا نا, یہ تو کہہ سکتے ہیں جیسے یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نبی نہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ نہیں تھے. الزام لگاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر, ان کی والدہ پر جو صدیقہ ہے, ان پر الزام لگا سکتے ہیں, لگاتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریم کوئی نہیں تھی, کہانی ہے, یہ نہیں کر سکتے. اسی طرح پھر عیسائی جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا انکار کرتے ہیں, لیکن نبوت کا انکار کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ تھے ہی نہیں کبھی. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح سے چیز ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم کا دین یہودیت تھا, عیسائی کہتے ہیں ابراہیم کا دین عیسائیت تھا. کفار مکہ نے کہا ابراہیم کا دین بت پرستی تھا, کہا نا سب نے, لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابراہیم تھا ہی کوئی نہیں, یہ نہیں کہہ سکتا. تو پھر ان چند لوگوں کا ذکر ہوا, ان چند نبیوں کا ذکر ہوا جو آثار سے اور تاریخ سے ان کا ہونا ثابت ہے, تاکہ بیکار کی بحثوں میں افراد نہ پڑے. ابھی آپ دیکھیں قرآن اتنا واضح ہے, تب اتنی بیکار بحثیں ہیں. اگر اس طرح کی کچھ مشکوک یا مبہم جو واقعات ہیں وہ رکھ دیے جاتے, پھر تو لوگ آسمان سر پہ اٹھاتے. تو اس لیے صرف یہ جو ذکر آیا ان چند نبیوں کا آیا جن سے لوگ اچھی طرح واقف تھے, جن کے آثار موجود تھے. اب چونکہ ہم سے پہلے مستقل رسالت رہی یہود پر, اور انہوں نے اس کو سنبھالا بھی, ورنہ پیرالل تو اس وقت چل رہا تھا. آپ دیکھیں بر صغیر میں بھی اس وقت بر صغیر کی تہذیب اپنی پیک پر تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بر صغیر میں اس وقت نبی نہ آئے. ادھر جو ہے وہ مایا تہذیب اپنی پیک پر تھی امریکہ میں, ہاں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پر اس وقت نبی نہ آئے. چنگ ڈائنیسٹی اور منگ ڈائنیسٹی کا زمانہ ہے یہ پیرالل جو ہے چائنا میں, اور آپ ان کی تعمیرات دیکھیں. مصر کو تو ہائی لائٹ بہت کیا گیا ہے نا, ورنہ چائنا کی بھی تعمیرات کم نہیں, اتنی حیرت انگیز ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کیسے بنائی ہوگی ان لوگوں نے اس دور. عظیم الشان ہے واقعات. تو
ان عظیم ریاستوں میں، اور اتنا بڑا علاقہ ہے چین کا، اور دنیا سے ایک حد تک کٹا ہوا تھا، تو اتنی بڑی ریاست، اتنے زیادہ لوگ، اتنی پاپولیشن، کیا وہاں پر نبی نہیں آیا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا؟ آئے ہوں گے اور کئی آئے، لیکن انہوں نے ان کے آثار تک باقی نہیں۔ تو یہود کی دو باتیں، ایک تو یہود دنیا کے آلموسٹ سینٹر میں بیٹھے ہوئے تھے، عرب میں اور فلسطین میں، تو پوری دنیا ان کے حالات سے واقف تھی۔ ہندوستان بھی دنیا سے ایک طرف کٹا پڑا ہے نا، امریکہ بھی کٹا پڑا، امریکہ تو عام دنیا سے جڑا ہی بعد میں ہے، اور چین ویسے ہی کٹا ہوا ہے دور ہونے کی وجہ سے۔ تو ان کے حالات اور واقعات وہی ہیں دنیا کے سامنے جو انہوں نے بتائے۔ ہندوستان میں تو تاریخ نویسی کا رواج نہیں تھا۔ ہندوستان کی پہلی باقاعدہ تاریخ جو ہے وہ البیرونی نے لکھی ہے، تاریخ ہند کے نام سے، محمود غزنوی کے دور میں۔ جب محمود آئے تو البیرونی ان کے ساتھ یہاں آئے، اور پہلی باقاعدہ تاریخ انہوں نے لکھی، ورنہ برے صغیر میں باقاعدہ تاریخ نویسی کا رواج نہیں ہے۔ نظمیں لکھی جاتی تھی، جیسے رامائن اور بھگوت گیتا ہے، اب کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں تاریخ ہے اور کہاں کہانی ہے۔ تاریخ باقاعدہ تاریخ نویسی کا رواج ہے۔ تو لہٰذا ہندوستان میں کس وقت پر کیا ہوا کون بتائے؟ کوئی اگر ان کی پرانی تحریر ملتی ہے تو پہیلیوں کے انداز میں ہوتی، تو وہ سلجھاتے نا بیٹھ کے۔ اسی وجہ سے آثار کو ثابت کرنا بھی پاسبل نہیں۔ لیکن یہود کا معاملہ الگ تھا، ایک تو یہود دو سینٹرل جگہوں پر بیٹھے تھے نا، ایک طرف فلسطین اور دوسری طرف عرب، اور دوسری بات یہ کہ رومن گورنمنٹ یہودی ہو چکی تھی، تو بہت بڑی گورنمنٹ تھی، ظاہر ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا دنیا دیکھ رہی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ تاریخ کو انہوں نے محفوظ بھی کیا، بے شک بگاڑا، یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو باغی لکھا، یحییٰ علیہ السلام کو باغی لکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو باغی لکھا، لیکن ویسے تو تاریخ محفوظ کی نا، کہ زکریا بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، اور یہ سزا یحییٰ کو ملی، اور یہ سزا زکریا کو ملی، اور یہ سزا عیسیٰ کو ملی علیہ السلام، یعنی کہ تاریخی اعتبار سے ثابت تو ہوا ان کا ہونا۔ تو پھر اللہ نے انہی چند نبیوں کا ذکر کیا جن سے دنیا واقف تھی، یہ سبب۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی صرف یہود پر آئے اور باقی دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ یہود کی تو عمر بڑی کم ہے، 3000 سال ہے، دنیا تو بھائی بہت پرانی ہے، اور انسان پتہ نہیں جب آدم آئے تھے تب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کتنا زمانہ گزر گیا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے جیسے نارمل قد و قامت کے آدمی تھے، آدم علیہ السلام تو 90 فٹ تھے، تو آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک کتنا طویل زمانہ ہے جس میں انسان اس حیت سے ہماری نارمل قد و قامت پر پہنچا۔ تو اتنے طویل زمانے کے اندر لاکھوں سال بچے، تو لہٰذا نبیوں کا آنا وغیرہ ہر قوم پر چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کا جواب جو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ سامنے ضرور آتا۔ ویسے خود آپ نے کبھی سوچا تھا، خود کبھی سوچا تھا کہ کبھی بنی اسرائیل پر ہی کیوں آئے؟ کبھی سوچا نہیں؟ چلے کوئی بات نہیں، ویسے ہی پوچھا میں نے۔ تو ابھی جو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر، اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ نبی صرف بنی اسرائیل میں آئے ہیں، نبی تو سب پر آئے ہیں۔ یہاں چونکہ بات صرف بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، تو انہی کو جو انعامات دیے گئے ہیں ان کی بات ہوگی، کسی اور قوم سے بات ہوگی تو اس کے انعامات کا ذکر ہوگا۔ واتقوا اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، ڈرو اس کا لفظ ہی غلط ہے نا، واتقوا اور تم تقوی اختیار کرو، بچو، احتیاط برتو، کیونکہ تقوی کیا ہے؟ کسی بات کے خوف سے کسی چیز کا چھوڑنا، یعنی قیامت کے دن سزا ملے گی اس خوف سے برائی چھوڑ دینا تقوی ہے۔ واتقوا تم بچو، ڈرو، تم تقوی اختیار کرو، یومن اس دن کا، لا نہیں تجزی کام آئے گی، جزا سے ہے، لا آپ کو پتا ہے حرف نافیہ ہے، تجزی جو ہے یہ جزا سے ہے، جیم زا اور یا اس کی روٹ ہے،
جزان کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. جزا کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کافی ہونا. تو بدلہ دینا، اجر دینا، اس کے لیے جزا کا لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. جزیہ کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں تجزی. تجزی جو ہے نا، یہ واحد مؤنث غائب ہے مضارع کا، کیونکہ نفس کے لیے استعمال ہوا ہے. نفس میں علامت تو مؤنث کی کوئی نہیں ہے، مگر نفس یعنی جان کا لفظ، جیسے اردو میں بھی ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں نا، تمہاری جان چلی جائے گی، چلا نہیں جاتا نا، چلی جاتی ہے. تو عربی میں بھی نفس مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ صیغہ مؤنث کا آیا. اصل میں نفس نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. جان مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. لیکن ہمیں اپنے استعمال میں لانے کے لیے اسے مذکر یا مؤنث بنانا پڑتا. لا تجزی کام نہیں آئے گی نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے. اصل شخص ہے نفسن، ان نے نفسن کیا، کیونکہ ان کیا ہے؟ حرف جر. کس کو زیر دے گا؟ اسم کو زیر دے گا نا، وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسم کو زیر دے گا، فعل کو نہیں دے گا، اسم کو زیر دے گا. نفسن ان نفسن، کوئی نفس کسی نفس کے. کیسے پتا چلا؟ آپ بتائیے حفصہ کہ نفس جو ہے یہ اسم ہے. باجی حفصہ، نفس جو ہے وہ اسم ہے، کیسے پتا چلا؟ اس کو دیکھے نا. نہیں مجھے معنی مت بتائے. علامت ہے کوئی اسم کی؟ جی آپ بتائیے آسمان. وہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا، تو پھر آپ نے کیوں تکلف کیا؟ جی جی نسرین آپ بتائیں. تنوین ہے. تنوین ہے. تنوین اسم کی علامت ہے. کتنی بار بتایا ہے؟ اللہ علیہ. تنوین اسم کی علامت ہوتی ہے جی جس لفظ پر تنوین ہو یا ال ہو شروع میں. آخر میں نہ ڈھونڈنے بیٹھ جائیے گا. شروع میں ال ہو یا آخر میں تنوین ہو، وہ اسم ہی ہوتا ہے. تو یہ چونکہ ان پر تنوین ہے تو یہ اسم ہے. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بندہ کسی بندے کے کام نہیں آئے گا. شیئن ذرہ برابر. شیئن کیا ہے حفصہ؟ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ شیئن. جی اسم ہے یہ فعل؟ اچھا فعل ہے. فعل ہی ہے. ہاں FAIL فعل. ابھی میں نے کہا جس ہر لفظ کے آخر میں تنوین ہے وہ اسم ہے. ابھی کہا جسٹ ناؤ. جس لفظ کے آخر میں تنوین ہے وہ اسم ہے. جس لفظ کے آخر میں تنوین ہے وہ اسم ہے. تو تنوین ہے نا، شیئن ہے، شیئا تو نہیں ہے. تو پھر آپ کو کیوں نہیں نظر آیا کہ اسم؟ پہچانیں گے تو آپ نا، میں تو پہچان بتاؤں گی آپ کو. جس لفظ کے آخر میں تنوین ہوگی وہ اسم ہوگا. شیئن اصل لفظ ہوتا ہے چیز. اردو میں بھی آپ اسے اسم ہی لیتے ہیں. کوئی شے ہے تمہارے پاس؟ تم شے کیا ہو؟ چیز ایک اسم ہی ہے نا. عربی میں بھی اسم ہے. شیئن تھا، شیئن ہوا، کیونکہ یہاں پر یہ مفعول ہے. اسم تو ہے ہی، مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے زبر آیا. یعنی کہ کسی بھی لفظ پر تنوین ہوتی ہے تو وہ اسم ہوتا ہے. اور اگر اسم کی تنوین زبر والی ہو نا تو وہ مفعول ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کام کیا گیا ہوتا. ٹھیک ہے. قیامت کے دن اپنی خرابی سے بچو، کیونکہ اس دن کوئی شخص کسی شخص کے ذرہ برابر کام نہیں آئے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے ذرہ برابر کام نہیں آئے. اب مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پھر ساڈے بابے کیویں کم آ جیڑے بابا جی بہ جان گے پورے سرات تے،
اور जेड़े बाबा जी आके मारनगे फरिश्तियां नू, वो बाबे कित्थों आन? आपका कुरान कह रहे हैं भाई, आप फैसला आपका है तज़किरतुल गौसिया को मानना है कि तज़किरतुल औलिया को मानना है कि कुरान को मानना है, डिसीजन विल बी योर्स। मैं अपने एक एक मुरीद को अपने कंधों पर उठाकर पुलिस रात पार कराऊं, फ्रॉम तज़किरतुल गौसिया, बकौल मुसन्निफ गौसे आजम कहते हैं। मेरे नबी ने तो नहीं कहा, अम्मा आयशा को साफ जवाब दे दिया। अम्मा ने कहा आप मुझे बहुत याद करते हैं, आयशा आयशा करते हैं, कयामत के दिन याद करेंगे? आपने कहा नहीं आयशा, 3 वक्त में कोई किसी को याद नहीं करेगा, नामा अमाल मिलते वक्त, नामा अमाल तुलते वक्त, और पूरे सरात पार करते। आपने फिर कहा आयशा टेंशन न ले, तुझे कंधों पर बिठा कर पूरे सरात पार करा दे, आपने तो नहीं कहा। हालांकि दुनिया में अगर कोई मुसीबत आ जाती, लेट सपोज कोई सैलाब कुछ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना प्यार था अम्मा आयशा से कि आप सचमुच कंधों पर बिठा के पार करा दे। हाँ ना, इतना प्यार अम्मा आयशा से। जब एक दिन आप घर आए तो अम्मा आयशा के सर में बहुत दर्द था और वो सर बांधे लेटी हाय हाय कर रही थी। तो आप आए, आपने कहा क्या हुआ आयशा? कहने लगी हाय मेरा सर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, आपने कहा आयशा तेरा सर नहीं मेरा सर, यानी कि मतलब कि तुम्हें नहीं तकलीफ मुझे तकलीफ, मोहब्बत से कहा आयशा तेरा सर नहीं मेरा सर, तुम टेंशन ना लो आयशा, अगर तुम मर गई मैं तुम्हें अपने हाथों से गुस्ल दूँ, अपने हाथों से कफन पहनाऊंगा, अपने हाथों से कब्र में उठा और देर तक तुम्हारी कब्र पर दुआ करूंगी। अम्मा आयशा कहती मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा तो दर्द ही खत्म हो गया, मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा मेरा सर दर्द जाता है, अल्लाह के नबी मैं ठीक। मर्द भी बीवी को नहीं कह सकता, बीवियां भी शोहरों को नहीं कह सकती। यानी अगर बीवी भी शोहर को कहे ना कि अगर आप लेट सपोज बीमार है और परेशान है, वो कहे कि अगर आप बहुत हो गए तो मैं आपके लिए खूब दुआ करूंगी, अल्लाह से खूब इल्तिजा करूंगी, तो कहेगा हाँ तुम तो यही चाहनी है कि मैं मर जाऊं। तो वो बल्कि लतीफा ही है, आपको है ही लतीफा, सचमुच का लतीफा है कि दो मियाँ बीवी लड़ते हैं तो बीवी कहती है हाँ हाँ तुम तो चाहते यही हो कि मैं मर जाऊं, वो कहते हैं हाँ तू बड़ी बेनजीर है ना तुम मरोगी तो जायदाद छोड़ जाओगी मेरे लिए। मोहब्बतों का माना बदल गया है जनाब। मोहब्बत का माना ये समझा जाता है कि गिफ्ट लाए जाएं, बुके लाए जाएं, सूट दिलाए जाएं। कितनी बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को वैलेंटाइन विश किया या हैप्पी एनिवर्सरी कहकर खाली मुबारकबादी दी, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार जिस शोहर ने अपनी बीवी से किया है वो मुमताज के लिए महल बनवाने वाला शाहजहां नहीं है, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अपनी बीवियों के लिए पीछे एक घर एक मकान भी छोड़ के नहीं गए थे। एक्चुअली एक एक कमरा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाय करके दिया हुआ। वो तो फिर उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मस्जिद को वसी करने की जरूरत पेश आई तो अम्माओं से वो घर खरीद लिए, और घर नहीं एक एक कमरा, सिर्फ एक एक कमरा था, वो खरीद लिया और उनको लाखों में पैसे दिए, इनके लाखों में गोल्ड कॉइन्स दिए। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है मगर एक एक माँ को इक्वल सबको पैसे दिए, अपनी जेब से दिए। वो उस्मान जिनको कत्ल कर दिया था, जिनको आज तक हमारा एक गरोड़ कर मुनाफिक है, उन्होंने एक एक माँ को इक्वल पैसे दिए जितनी उम्महातुल मोमिनीन जिंदा थी। मुझे इस वक्त एग्जैक्ट याद नहीं मगर लाखों में पेमेंट की थी एक एक माँ को, और घर दिया था वो अलग, मकान भी दिए सबको करीब करीब कि आप वहां शिफ्ट हो जाए, और 7 लाखों दिनार भी हाँ जी दिनार भी दिए, गोल्ड कॉइन्स भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अम्मा आयशा के लिए कोई ताजमहल नहीं बनवाया। शाहजहां ने भी पिया होगा गरीबों का लहू, अपने पैसों से कहाँ ताजमहल बनता। ये कोई बात है ना, क्यों ना मेरा पराठा आ जाती है, तो साइकिल भी नहीं। साइकिल भी नहीं मिलती। तो ये सब बाहर को मैंने सोचा कि देखिए मैं सबसे बड़ी मदद करता है। बेशक बेशक, आप देख ले फजलुर रहमान साहब को देख ले, चौथी नस्ल है उनकी, छोटे से छोटों को आप देखें, फजलुर रहमान साहब का तो सबके सामने है ना, चौथी नस्ल उनकी आ गई है सियासत के अंदर, उनकी एहसासें देखें, और जो जिस इलाके से वो खड़े होते हैं वहां के लोगों का हाल देखें, जो हाल लाड़काना के लोगों का और भट्टो फैमिली का है ना फर्क, वही फर्क फजलुर रहमान साहब और उनके इलाके के लोगों का। बस एक बात अलग है, भट्टो साहब सियासी लीडर रहे हैं और ये मजहबी रहनुमा है, उनकी हाल वही है, लूट वही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो वैसे मिसाल इसलिए देती हूँ तो सभी जानते हैं ना उनको, फजलुर रहमान को सभी जानते हैं,
تو ان کی باتیں بھی سب کے سامنے ہیں. ہمارے کو بچاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلی بات کی ریفرنس آ جاتا ہے کہ نبی کی طرح سے کچھ بندوں کی پہچان نہیں تھی. انہوں نے دو بیٹیاں دی اور لوگوں نے ہاں جی بالکل، یہ بات تو بالکل بہت بڑی دلیل رکھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک یہ باتیں کی جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہچان کے اللہ کو بھی نہیں پتا تھا نا، معاذ اللہ، اللہ کو بھی نہیں پتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ ہی بھیج دیتے وہی کہ بھئی منافق اپنی بیٹی نہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو بھی نہیں پتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالم ہے، ہم لوگ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں. عثمان کا کیا بگڑے گا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بگڑے گا؟ ہاں، چاند کا تھوکا منہ پہ پڑتا ہے، کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو ہے ہی عثمان. بالکل بیت رضوان میں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. جمعے کا خطبہ دیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے کہا لوگوں میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عثمان اللہ کے دربار میں پیش کیے گئے اس حالت میں کہ ان کا کٹا ہوا سر ان کے ہاتھ میں تھا، جس سے خون بہ رہا. تو اللہ کا عرش غضب سے کانپنے لگا. اللہ اتنے غضبناک ہوئے کہ اللہ کا عرش اللہ کے غضب سے کانپنے لگا، اور عثمان کے سر سے جو خون بہ رہا تھا آسمان سے 2 پرنالے خون کے جاری ہو گئے. تو کوفہ کے لوگوں نے کہا حضرت علی سے کہ دیکھو تمہارا بیٹا کیا باتیں کر رہا ہے. حضرت علی نے کہا میرا بیٹا جھوٹ نہیں بول، تو جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد 2 خانہ جنگیاں بڑی ہوئی نا، ویسے تو 3 ہوئی لیکن 2 بڑی ہوئی، صفین اور جنگ جمل. نہروان تو اصل میں خارجیوں کے خلاف لڑنی پڑی نا، لہٰذا بہرحال خارجی ہو تو کافر ہی گئے، لیکن صحیح مسلمان جو ایک دوسرے سے لڑے جنگ صفین جنگ جمل بہت خون بہا. تو یعنی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کہا کہ وہ جو 2 خون کے پیالے پرنالے بہتے دیکھے تھے نا حسن میں، وہ یہی 2 جنگیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا جانا امت کو کتنا بھاری پڑا، اور آج تک دراصل وہی اختلاف کا بیجے جو چلا رہا. بہرحال یہ تو فتنوں کا وہ سلسلہ تھا جو شروع ہونا تھا. پہلا فتنہ یہی تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. پھر جو سب شروع ہوا ہے نا وہ پھر آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کلائمیکس اس کا نظر آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال جی بات یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں، اور دیکھیں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کلیئر ہے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی ذرہ برابر. کوئی بندہ کسی بندے کے کام نہیں آئے گا ذرہ برابر. ذرہ برابر بات ختم کر دی، کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا. اور اس پر جو آخری مجھے میرے نزدیک جو حتمی بات ہے نا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم ابراہیم علیہ السلام جو ہے قیامت کے دن میدان حشر میں ان کا باپ آ کر ان سے ملے گا اور کہے گا ابراہیم آج مجھے چھڑا دے اللہ سے. تو ابراہیم کہیں گے میں نے دنیا میں کتنا سمجھایا تھا باپ کو. تو وہ کہے گا کہ ابراہیم مجھے معاف کر دے، بس آج مجھے بچا دے. تو ابراہیم اللہ سے دعا کرے گی کہ اللہ جی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھے رسوا نہیں کریں گے، یہ میرا باپ ہے. اللہ فرمائیں گے ابراہیم اس کی بات مت کر، یہ میرے دشمنوں میں سے اپنی بائیں طرف دیکھ. اور بائیں طرف ان کا باپ کھڑا ہوگا تو ابراہیم پلٹیں گے بائیں طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی نا عرش کی طرف، تو پلٹیں گے بائیں طرف تو وہاں پر ایک کالے رنگ کا بجو کھڑا ہوگا جہاں ان کا باپ کھڑا تھا. ان کو اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا نا بجو میں، اور فرشتے اس بجو کو پچھلی ٹانگوں سے کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. بہت سارے فرقے گروہ یعنی کہ جو ہے وہ سور کی شکل میں، بہت سارے جو ہے بندروں کی شکل میں ڈالے جائیں گے جنہوں نے قرآن کے کچھ احکامات کو اپنا لیا کچھ کو چھوڑ دیا. ہمارے بھی تو سخت والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے نا، کوئی چوہے بھی بنائے جائیں گے. تو یہ بھی سزا ہوگی کہ ذہن انسانوں کے رہیں گے، باڈی چینج کر دی جائے گی. یہ بجو جو میں سمجھتی ہوں حدیث میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے بجو کیا کرتا ہے. بجو جو جانور ہے اس کا کیریکٹر کیا ہے، یہ مردے کھاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ان لوگوں کا مسئلہ کیا تھا، ابراہیم کے باپ آزر کا بھی کیا مسئلہ تھا، ہمارے باپ دادا کا بھی، ہمارے باپ دادا کا بھی. تو باپ دادا تو مر گئے نا، ان کی قبریں کھانے والی بات ہی ہے نا، قبر کھو رہی ہے نا، قبریں ہی بیچتے ہیں نا، سارے قبر بیچ رہے مرے ہوئے باپوں کی، چاہے بت بنائے ہوں
چاہے قبر بنائی ہو، قبر ہی بیچ کے کھا رہے ہیں نا. یہ قبر بیچ کر کھانے کی میرے نزدیک، میں اس حدیث کو یوں سمجھتی ہوں، کیونکہ میں نے بہت سوچا بجو کیوں بنایا گیا. کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے نا. تو بجو مردہ کھور ہے، یہ شکار نہیں کرتا، یہ قبریں کھود کر مردے نکال کر کھاتا. تو یہ بھی تو بجو ہی ہے سارے، یہ بیٹھے ہوئے قبریں بیچ کر کھا رہے، سب قبروں کی کمائی کھا رہے. تو اس لیے قیامت کے دن جو شخصیتوں کو پوجتے ہیں، مرے ہوئے کو خدا بنا کر بیٹھے ہیں، میرے نزدیک یہ ان کی سزا ہوگی کہ ان کو بجو بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اب کھاؤ قبریں، اب کھاؤ مردے، ساری زندگی مردوں کی کمائی کھائی، اب جہنم میں بھی کھاؤ. اس لیے ان مائی اوپینین، یہ میری اوپینین ہے، سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے کہ اس لیے بجو بنایا جائے گا اس میں، اور ایسے سارے گروہ. تو جب ابراہیم علیہ السلام کی بات رد کر دی جائے گی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے ابراہیم اٹھائے جائیں گے پھر میں اٹھایا جاؤں گا، ابراہیم پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے پھر میں پہنایا جاؤں گا، ابراہیم کی کرسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تخت کے پائے کے ساتھ لگائی جائے گی، ان کی زیادہ کلوز ہوگی، مگر ان ابراہیم کی بات کو بھی اللہ اس معاملے میں نہیں مانے. اور آپ کو کئی بار ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب چلے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے جبرائیل سے کہ جبرائیل میری کتنی امت جنت میں آئی، کتنی جہنم میں. جبرائیل بتائیں گے، آپ دعا کریں گے، اور یہ سلسلہ ریپیٹ ہوگا یہاں تک کہ سارے ہی جتنے نکلنے والے ہوں گے نکل آئیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے جبرائیل میری امت کا کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری امت نکل آئی جہنم سے سوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک دی. آپ نے میری بات سمجھی کہ جو نکالے جا سکتے تھے نکالے جا چکے، سوائے ان کو جن کو قرآن نے روک دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنائی اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو انہوں نے کہا قرآن نے جن کو روک دیا ان سے کون مراد ہے؟ انہوں نے کہا کیوں تم قرآن میں پڑھا نہیں اللہ شرک معاف نہیں کریں گے. یعنی کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان پر تو قرآن کی دلیل ہے نا، وہ نہیں نکالے جائے، کیونکہ مشرک نہیں نکالا جائے گا پھر چاہے وہ آئی ڈی کارڈ میں مسلم کیوں نہ لکھواتا. اسی لیے شرک کو لے کر میں آپ کو بار بار وارن کرتی ہوں، اس میں مبتلا نہ ہو، نہ اس میں مبتلا نہ ہو. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جہنم میں چلا، ایک بت پر صرف مکھی چڑھا کر. انا للہ و انا الیہ. تو امت کا وہ حصہ جو شرک کرے گا وہ جہنم سے نہیں نکلے گا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. یہ اللہ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ میں توحید پر قائم رکھے، اپنے بس میں کچھ نہیں ہے بندے کی، فتنے ہی بہت زیادہ ہیں تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن شرک کفر ان سے بچنا ہے. اور یہ قبر پرستی بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ. مگر جو قبر پرست ہے وہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں. اللہ ہی ہے جو کسی کا دل کھولے، ہم تو صرف کہہ سکتے. لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے. اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ کوئی دوسرا آ کر بچائے گا وہ سب جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن سچ ہے. جو بات قرآن کے اگینسٹ ہے وہ جھوٹ ہے، مسلسل جھوٹ ہے، کوئی سچائی نہیں ہے. تو جتنی بھی آپ کو ایسی باتیں ملتی ہیں نا کہ جی وہ نامہ اعمال جو ہے تلوا دیں گے، وہ بہت ساری باپوں کے بارے میں بڑی کہانی ہے، کوئی کہانی کام نہیں ہے، کوئی کہانی کسی کے کام نہیں. اور قیامت کے دن شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں. قیامت کے دن کسی نے کسی کے کام دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے، وہ ضرور ملے گی انشاءاللہ، لیکن وہ بھی جب آپ جنت میں چلے جائیں گے تب آغاز ہوگی. یہ جو باتیں بناتے ہیں نا کہ میدان حشر میں آپ ادھر بھاگیں گے ادھر نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ خود ہی کہتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے، پھر جبرائیل سے پوچھیں گے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلوائیں گے جہنم سے امتیوں کو، ان کی بخشش بھی ہوگی انشاءاللہ، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. یہ سارا سلسلہ ہوگا. مگر جنہوں نے شرک کیا یا کفر کیا یا منافق رہے ان کی مدد آپ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان 3 گروہوں کو قرآن روک دے گا نا، مشرک، کافر، منافق. ان کے لیے قرآن کہہ چکا ہے یہ ہمیشہ کے لیے جہنم، ان کو نہیں ہیلپ دے سکتا.
فلا نہ یقبلو قبول کی جائے گی، کاف با لام سے ہے قبلا یقبلو، مضارع کا صیغہ ہے جی، واحد غائب کا، قبول نہ کی جائے گی منہا ان سے شفاعت کوئی سفارش، شین فا عین شفا، کسی چیز کا جوڑا بنانا، شفا جو ہوتا ہے نا لفظی اس کا لغوی معنی، کسی چیز کا جوڑا بنانا، کسی چیز کو جفت کرنا، شین فا عین کا لفظی مطلب یہی۔ اور دوسرا عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے کسی کی مدد کے لیے آنا، سفارش کرنا، دو ہو جاتے ہیں نا، ایک بندہ بقیر ہے، میں لیٹ سپوز مسٹر اے کے پاس جاب ہے، مسٹر بی آ کے کہتے ہیں مجھے جاب دے دے، مسٹر اے کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا، میں یہ ریزن ہے وہ ریزن ہے، تو مسٹر سی آ گئے، وہ کہتے ہیں اچھا دے دو چلو میری بات مان لو، تو دو ہو گئے نا درخواست کرنے والے، تو جفت ہو گئے، اسی لیے سفارش کو شفا کہا، کیونکہ کوئی بندہ کھڑا ہے تو کوئی آپ اس کی سفارش کرے گا نا، پہلے ایک کینڈیڈیٹ ہے تو اس کی سفارش ہوگی، دو لوگ ہو جاتے ہیں ایک کے سامنے، اس وجہ سے شفا کا لفظ جو ہے وہ سفارش کے لیے استعمال، سمجھ آئی؟ تو قیامت کے دن اللہ سے بھی سفارش کی جائے گی، نیک افراد کریں گے، بالکل کریں گے، مگر جنت میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم قیامت کے دن ایک دوسرے کے لیے اللہ کے ساتھ بحث کرو گے، اسی طرح جس طرح تم میرے ساتھ بحث کرتے، اور کہو گے اللہ یہ ہمارے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اسے معاف کر دے، یہاں تک کہ اللہ تمہاری شفاعت تمہارے بھائی کے حق میں قبول کرے گی، لیکن قرآن اور نماز دین پر جو اکٹھے ہوئے صرف وہی شفاعت کریں گے، باقی کوئی نہیں، باپ بے پیر نہیں، اور یہ سارے معاملے بھی جنت میں جانے کے بعد شروع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اصل شفاعت کس کی ہے؟ قرآن کی، دو شفیع ہے نا، قرآن اور رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ضرور حجت کریں گے یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم انہیں حق میں کھڑا کرو یا خلاف، تو قرآن اور رمضان دونوں ہی سفارشی بنیں گے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، لہٰذا حدیث میں یہ بھی آتا ہے قرآن کہے گا اللہ اس کو معاف کر دے، یہ دن میں مجھے پڑھتا تھا، رات میں دن میں مجھ پر عمل کرتا تھا، رات کو پڑھتا تھا، اور رمضان کہے گا اللہ جی یہ روزے رکھنے کے لیے دن بھر بھوکا رہتا تھا، یہ ہے اصل سفارش، حاصل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حق ہے، مگر اس کے لیے بھی موحد ہونا تو ضروری ہے، کیونکہ جس نے حد توڑی، توحید کو چھوڑا، کفر کا ارتکاب کیا، منافقت اختیار کی، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کرے گی، اور اگر آپ نے کر بھی دی تو قبول ہوگی، آپ نے تو کی تھی نا، وہ جو تھا عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس کی شفاعت ہی کی تھی نا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی نا، تو اللہ نے پھر کیا کہا کہ آئندہ کسی کی نہیں پڑھا، تو نہیں ہوئی نا اس کی بخشش، کیونکہ اعمال تو اللہ کو پتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اعمال نہیں پتا، آپ اس کے بارے میں تو پتا تھا، عبداللہ بن ابی کا تو پتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نرمی تھی، کیا آپ نے کہا کہ چلو شاید بخشش ہو ہی جائے، لیکن اللہ نے کلیئر کر دیا، ورنہ اللہ پہلے ہی منع کر دیتے، اللہ نے پہلے کلیئر منع نہیں کیا، 70 دفعہ کا کہا، تو کیوں کیا ایسا؟ تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے، ہمیں یہ کلیئر ہو جائے کہ اگر منافق ہے، اگر خدا نخواستہ مشرک ہے، کافر ہے، تو پھر نبی کی سفارش بھی کام نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر کا واقعہ کیوں بیان کیا گیا حدیث میں؟ اب حدیث کیا ہے؟ حدیث بھی وہی ہے نا، حدیث وہی ہے نا، کیا کہتے ہیں آپ؟ حدث جبریل، جبریل نے مجھے بتایا، آتانی جبریل وقال، جبریل آئے اور جبریل نے مجھ سے کہا، تو جبرائیل نے بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتایا کہ قیامت کے دن آزر جب آئے گا اور ابراہیم سے سفارش کروائے گا تو رد کر دی جائے گی، تو کافر کے لیے پھر نبی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی ایک اور مثال قرآن میں نوح علیہ السلام کی بیان کی گئی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ میرا بیٹا ہے بچا لے، تو نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا، اللہ نے کہا وہ تیرا بیٹا نہیں، اس کے عمل صالح نہیں، بلڈ سے تمہارا بیٹا ہے، اعمال تمہارے بیٹوں جیسے نہیں ہے، اس کے کافر ہے، لہٰذا تمہارا بیٹا نہیں۔ ہاں ابو طالب بھی جو ہے وہ کافر مرے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے نکال لیا؟ نہیں نا، تو بس یہی ہے، تو یہ ساری جو ہے نا بیکار کی باتیں،
تو سفارشیں قبول نہیں کی جائیں گی. مسلمانوں کی مسلمانوں کے حق میں سفارش قبول ہو بھی جائے گی انشاءاللہ، لیکن یہ عمومی اصول بیان ہو رہا ہے. بھائی جو پہلے خود بخشا جائے گا وہی آگے سفارش کرے گا نا. تو سب سے پہلے خود تو بخشش پا کر اللہ کے فضل سے جنت میں جائے، اس کے بعد بھی کوئی آ کر کسی کی بات کرے گا. لیکن کفار و مشرکین کے لیے، منافقوں کے لیے سفارشیں بھی قبول نہیں ہوں. ولا یوخذ، نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی فدیہ، جرمانہ وصول نہ کیا جائے گا. دنیا میں تو ہے نا، کوئی مسئلہ ہو گیا تو چلو پیسے بھر دو. اگر میرا بچہ کھیل رہا تھا، اس نے آپ کی کھڑکی کا کانچ توڑ دیا، اب میں پیسے دے دوں گی، بھائی لگوا لو جتنے پیسے لگتے ہیں میں دے دیتی ہوں، بات ختم. یہی ہے نا. یہ دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے معاملات دنیا میں برابر کر لو، آخرت میں کسی کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے کہ کسی کا پیسہ چکا سکے. تو پھر نیکیاں دینی پڑے گی نا. اسی لیے آخرت میں جرمانہ نہیں، آخرت میں کیا ہے؟ سزا. دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے، یا پھر دار السزا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اب وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. تو پھر کہاں جائیں گے سارے اتنے سارے بابے جن کو اتنا سارا مانتے ہیں لوگ؟ تو پھر نہیں ہے نا ان کی کوئی حقیقت. یہ کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہی گمراہی کا چلا آ رہا ہے. عیسائیوں نے بھی یہی بگاڑ پکڑا ہوا ہے. ہمارے سینٹ چھڑا لیں گے، ہم شراب پیے، ہم جو چاہے کریں، ہم صرف اپنے جو ہے وہ چرچ کو ڈونیشن دیتے رہے اور اتوار کی اتوار جاتے رہے، اور بڑا مار کا مارے تو کوئی بڑا گناہ ہو گیا تو اس کو کنفیس کر لے، اعتراف کر لے جا کر اس کا اپنے پادری کے ساتھ. تو بس پادری کہہ دے گا کہ جاؤ میں نے تمہیں یہ معاف کر دیا گیا. تو اب تو باقاعدہ وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جنت کے، بائی کرتے ہیں لوگ. ہاں ہاں سیریس مذاق نہیں کر رہے. آپ کے یہاں بھی کون سا دور ہے یہ وقت، آپ کے یہاں بھی جلدی آ جائے گا. زبانی کلامی تو جنتوں کے سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں. ہاں پاپا جانی جو ہے الیاس ستار قادری صاحب، وہ کہتے ہیں مجھے 10 بار بشارت مل چکی ہے جنتی ہونے کی غوث اعظم سے. وہ بتھیری ہیں جی، بتھیری بات ہے. اگر آپ کے بابے جو ہے وہ قبر میں آ کے منکر نکیر کو چپیڑ مار سکتے ہیں، تو وہ جو انگریز عیسائی ہیں ان کے پریسٹ ان کو بخشش کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. بابے کیڑا کٹ گئے تھے. ہاں جی بول ہی دینا، صحیح کہہ رہی ہیں، بول ہی دینا. میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ طریقہ سلسلہ اویسیہ کے جو بابا جی ہیں وہ کہتے ہیں میں اللہ سے ملنے گیا. میں تو اللہ سے کئی بار مل چکا ہوں. ہاں پوچھو کیڑی سواری جاتی ہے. اللہ پاک سے ملنے گیا اور میں نے کہا کہ بے نظیر کو بخش دے، اور انہوں نے، اللہ نے میری بات مان دی. اور ہٹلر کو بخش دے، اس نے یہودیوں کو مارا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہٹلر کو بھی بخش دیا. میں کہتی ہوں کمال نہیں ہے. اور کمال آفرین ان پر ہے جو سن رہے ہیں بیٹھ کر، آفرین ہے ان کی عقلوں کے اوپر. کوشچن نہیں کرتے بابا جی کیڑی سواری چ گئے سو. کہتے ہیں میں داتا صاحب کا پیر بھائی ہوں. عمر بابا جی دی ہونی کوئی 70-75 سال. داتا صاحب اور میں ایک پیر کے اسٹوڈنٹ ہیں. اب سوال یہ ہے اگر 500-600 سال کا فرق ہے کہ پورا کرنا ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں مرید، یعنی کہ ان کے مرید. اور آپ دیکھیں کہ جو جن کا یعنی کہ جس بچی نے مجھ تک بات کی اور باقاعدہ اس نے مجھے بھیجا، اس کے والد جو ہیں آرتھوپیڈ سرجن ہے. تو بیٹی نے کہا کہ اب آپ یعنی کہ لے کر جاتے ہیں نا وہ بچوں کو، تو بچی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں داتا صاحب میرے پیر بھائی ہیں، تو وہ تو اتنے 100 سال پہلے گزرے، یہ کس طرح ابا پاسبل ہے؟ کہتے ہیں یہ عقل کی باتیں نہیں ہے، یہ عشق کی بات ہے. اس کو عشق والے سمجھ سکتے، جو وہ کہیں وہ مانو، اس میں عقل مت لاؤ. کوئی عالم ان کی بات نہیں مانے گا. میں کہ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی عالم نہیں مانے گا، صرف ظالم ان کی بات مانے گا. عالم کیوں مانے گا؟ کیونکہ ٹائم اینڈ اسپیس آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ ٹائم از اے ریئلٹی.
ٹائم از اے ریالٹی. کیسے چینج کریں گے بھائی آپ؟ اگر ہمارے بابا جی یعنی مسلمانوں کے، ہمارے مطلب میرے تو کوئی بابا جی ہے ہی نہیں، مسلمانوں کے بابا جی اینے 100 سال بعد ٹھیک ٹھاک بیٹھے نے، تو پھر ہندو کا قصور ہے؟ وہ جو تو کہتے ہیں اشوت تھاما امر ہے اور زندہ ہے پھردا پہ، پھر وہ بھی پھردا ہوئے گا. اگر ہمارے بابا جی 600 سال ایسے زندہ بیٹھے رہ سکتے ہیں اور عمر بھی نہیں بڑھی، تو اشوت تھاما 5000 سال سے زندہ ہے، تو کیا ہو گیا؟ مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ وہ بھی زندہ پھر رہا ہوگا. ان کے بھی ماں بھارت کا کردار ہے نا اشوت تھاما، جس کو بھگوان کرشن نے بدعا دی تھی، تو وہ امر ہے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ آج بھی پھر ہے دنیا میں، آج بھی پھر، اس کو موت نہیں آنی. ایسے مت کہا کرے، میں نے آپ کو سمجھایا ہوا کسی کے دین کا مذاق نہیں اڑانا. نہیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ ان کے دین کا قصہ ہے نا، اس کا مذاق مت اڑائیں، کیونکہ ان لوگوں کی بہت محبت ہے اس کے ساتھ، ان کا ایک وہ بڑا اچھا کریکٹر. ٹھیک ہے نا؟ کہانی ہے، بالکل کہانی ہے، مگر آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں. ٹھیک ہے؟ خاص طور پر اس وقت جب ایک بات آن ایئر بھی جانی، جب کوئی سنے گا، کہیں کوئی سنے، اس کو رنجو کیوں ہو؟ ہمارے رب نے منع کیا نا کہ جن کو وہ عزت دیتے ہیں آپ نے مذاق نہیں اڑا. شیطان تو آپ کے بابے ہیں، آپ کے بابے شیطان ہے، ان کے پاس تو قرآن ہے. ہندوؤں کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں بچی آسمان میں، وہ تو کہانیوں پر چل رہے ہیں، وہ تو معصوم ہے. یہ بابے شیطان ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی قرآن ہے، ان کے گھروں میں بھی پڑا ہوا ہے، ان کو ماننے والے بھی شیطان کے پیچھے لگے. تو مجرم ہم ہے. دنیا میں جتنی جہالت ہے، جتنا شرک ہے، اس کی ذمہ داری صرف ہم پر ہے، کیونکہ کتاب ہمارے پاس ہے، کام ہم نہیں کر رہے. یہ بیچارے جو عیسائی ہیں، جو بیچارے ہندو ہیں، یہ تو معصوم لوگ ہیں، ان کو تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا. ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے. ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے انہیں علم نہیں پہنچا. تو اگر ہمارے ایک بابا جی 600 سال سے 650 سال سے بیٹھے ہوئے ہو سکتے ہیں، تو ہندوؤں کا اشوتھاما بھی پھر پھرتا ہوگا، پھر ساری ہی مان لو. تو یہ بیکار کی کہانی ہے، ساری جھوٹی کہانی ہے. تو جب کوئی ہے ہی نہیں تو مدد کرنے کہاں سے آئے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ سورہ انعام پڑھیں گے. اللہ پاک اس میں کہتے ہیں جب ہمارے پاس قیامت کے دن آئیں گے، ہم کہیں گے بلاؤ اپنی سفارشیوں کو، بلاؤ سب کو. کہاں ہے؟ کیا بات ہے تمہارے سفارشی نظر نہیں آ رہے؟ آواز دو. تب وہ کہیں گے اللہ جی سارے کھو گئے. اللہ پاک کہیں گے کیوں؟ تم تو بڑے دعوے کرتے تھے، تم تو بڑے دعوے کرتے تھے، بڑے دعوے تھے تمہارے، تمہارے تو بڑے زوم تھے، بڑے دعوے تھے، بڑے گمان تھے، کیوں نہیں آئے تمہیں بچانے؟ اس وقت پھر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. تو اس بات کو آج جان، اللہ کے سامنے کسی نے کسی کی مدد کرنے نہیں. میکسیمم یہ ہے کہ کوئی نیک فرد سفارش کرے، وہ بھی مرضی اللہ کی ہے، اللہ قبول کرے یا نہ کرے. سفارش کا اصول ہی یہی ہے. آپ سفارش کریں، کسی کو منوا تو نہیں سکتے، سفارش تو درخواست ہے. پلیز گیو ہم اے چانس. اب اگلا دے یا نہ دے. ٹھیک ہے؟ اب اللہ پاک نے یہاں بنیادی اصول ہمارے سامنے رکھ دیا، جسے بلا دیا یہود نے، جسے بلا دیا عیسائیوں نے، اور بدقسمتی سے ہم بھی بھولے بیٹھے. یہی بات ہے جو آپ فاتحہ میں روز نماز میں پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین. قیامت کے دن کی ساری بادشاہت، ساری اتھارٹی آپ کے پاس ہے اللہ جی. وی ہیو نو اتھارٹی. کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں ملی، مگر وہاں پھر آ کر ہم گپے مارتے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اذا استعمال ہوتا ہے اس وقت کی بات کے لیے جس وقت کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ حاضر ٹائم کے لیے. اور عید کا استعمال ہوتا ہے پرانی کسی بات کو یاد کرانے کے لیے، نارملی. ٹھیک ہے؟ تو عید جب، وین، یاد کرو وہ وقت جب، یہ سارا اس ایک لفظ کے اندر ہے. وَإِذْ، اور جب، وہ وقت یاد کرو جب نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی. تم ضمیر ہے جی، نا بھی ضمیر ہے، اور اصل لفظ ہے نجا. یہ اصل لفظ ہے. نون جیم واو اس کی روٹ ہے. نہیں جی، نون جیم واو اس کی روٹ ہے
اور نجاتن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا الگ کر دینا، سرگوشی کرنا بھی مراد ہوتا ہے، کیونکہ سرگوشی بھی جس سے کی جاتی ہے تو دوسروں سے الگ بات کی جاتی ہے نا، اسی لیے سرگوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بنیادی بات ہے کسی سے الگ کر دینا، تو چھڑانا، بچانا، یہ سارے معنی آ جاتے۔ نجاتن اس میں ذات ہے، رہائی، چھٹکارا۔ نجوا کا لفظ بھی آپ نے اس سے پڑھا ہے، نجوا کا معنی کیا ہے؟ سرگوشی، تو اسی سے ہے نا، شاباش، نجواہم، سرگوشیاں ان کی۔ مناجات کا لفظ بھی اسی سے ہے، باب مفاعلہ سے۔ مناجات کیا ہے؟ کیے کبھی مناجات؟ دعا اور مناجات کا فرق بتایا نا میں نے آپ کو، کئی بار بتایا۔ جب آپ یاد ہی نہیں رکھنا آپ لوگوں نے تو نفع کیسے ہوگا آپ؟ ایک بار بتایا، 20 بار بتایا۔ جی جی، ہاں یہ تو لٹرل میننگ ہو گیا، صحیح ہے، لٹرل میننگ وضاحت کرے نا کیا فرق ہے دعا میں اور مناجات میں، کیا فرق ہے؟ اللہ سے اپنا دکھ بیان کرنا جی۔ کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں، 1000 بار بتائی ہوئی بات ہے، ایک بار نہیں۔ دعا تو ہوتی ہے اللہ سے مانگنا، جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ جی یہ مسئلہ حل کر دیں، اللہ وہ پرابلم حل کر دیں۔ مناجات ہوتا ہے کسی سے اپنی بات کہنا، کسی سے اپنی پریشانی شیئر کرنا، اپنی خوشی شیئر کرنا، کچھ بھی، تو اپنا غم، اپنی کیفیت اللہ سے کہنا، یہ مناجات ہے۔ اور یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کہ بجائے لوگوں کے آگے رونے رونے کے، دکھ بیان کرنے کے، اللہ سے اپنا دکھ بیان کر دیں۔ خوشی بھی بیان کر سکتے ہیں، اپنی کیفیت اللہ سے کہتے ہیں۔ تو چونکہ ایسی باتیں آہستہ آہستہ کی جاتی ہیں تو سرگوشی ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے مناجات کہتے ہیں۔ تو نجات ہے لفظ جس کا معنی ہے چھٹکارا اور رہائی، ہم نے تمہیں رہائی دلائی، ہم نے تمہیں چھٹکارا دلایا۔ من آل فرعون، فرعون کی اولاد سے۔ فرعون عربی کا بیسیکلی لفظ نہیں ہے، یہ کبتی سے ہی آیا زبان سے۔ فرعون ٹائٹل ہوا کرتا تھا بادشاہ کا، اور امون را سے یہ ہے، سب سے بڑا خدا ان کا امون را تھا، بت پرست تھے، تو سورج کو را کہتے تھے، تو فرعون اسی سے ہے، اس کا مطلب ہے سورج کا نمائندہ۔ تو یعنی کہ خدا کا اوتار کہہ لیں، خدا کا نمائندہ، جیسے آپ کے بادشاہ نہیں تھے مغل تو وہ ذل الہی کہلاتے تھے۔ کیا مطلب ہے ذل الہی کا؟ اللہ کا سایہ، تو حقیقتاً سایہ نہیں مراد، اللہ کا نمائندہ کے معنی میں۔ تو یہ شروع میں فرعون کا ٹائٹل میرا خیال ہے صحیح شروع ہوا ہوگا میرا، کیونکہ کسی بھی قوم کو عروج نیکی کے دور میں ملتا ہے، خرابی پھر بعد میں آتی، تو جب شروع ہوا ہوگا تو فرعون کا لفظی مطلب تو ہے اللہ کا نمائندہ، اصل مطلب یہ۔ پھر انہوں نے اس کو کب بگاڑا، اور کب سورج کو اپنا خدا بنایا، اور کب اس کو سچ مچی خدا مان لیا، یعنی کہ پھر فرعون خدا کے نمائندے سے خدا ہی بن گیا نا، خدا کا قائم مقام بن گیا۔ یہ مانتے تھے کہ فرعون جو سورج ہے نا، امون را، سب سے بڑا خدا سورج دیوتا، وہ اپنی ایک شبیہ دنیا پر پیدا کرتا ہے حکومت کے لیے، تو یعنی کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس میں امون را کی شبیہ ہوتی ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے۔ یہی عقیدہ ہندوؤں میں بھی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا رام اوتار ہیں ویشنو کے، کرشن اوتار ہیں ویشنو کے، وہ وہی عقیدہ ہے کہ جو رب الارباب ہے نا، جو کائنات کا بنانے والا حقیقی رب ہے، وہ دنیا میں اپنی شبیہ اتارتا ہے، ہوتا وہ انسان ہے مگر اس کے اندر صفات خدائی ہوتی ہے، اسی کو وہ اوتار کہتے ہیں۔ تو انہیں پھر خدا اور انسان کے درمیان کی ایک مخلوق ہی وہ بنا لیتے۔ پریشانی وہی ہے نا جو ہمارے ہاں ہے، کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، پھر ہم تو فرشتے سے آگے نہیں بڑھے، وہاں رک گئے، تو لوگوں نے اس کی تھوڑی شکلیں بنا لی، عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، ہندوؤں نے کہا کہ خدائی صفات کے حامل انسان جنم لیتے ہیں، انش ڈال دیتے ہیں اس کے اندر، وشنو جو ہے اپنا،
یعنی کہ اپنے یہاں ایک حصہ ڈال دیتے ہیں، انش حصے کو کہتے ہیں، ایک حصہ ڈال دیتے ہیں۔ تو چونکہ وہ خدا کے وجود کے ایک حصے کے ساتھ جنم لیتے ہیں تو پھر خدا ہی ہو، تو اوتار ہے، خود وہ کائنات کے مالک نہیں ہے، مگر کائنات کے مالک کا ایک روپ ہے، ایک شکل ہے، رام کرشن وغیرہ وغیرہ۔ یہی چیز، تقریباً یہی تصور فرعون کے بارے میں مصریوں کا ہو گیا ہے۔ لہذا فرعون کا لفظی مطلب ہے سورج کا نمائندہ، اور رات سورج کو کہتے ہیں، تو جی جی سورج کا نمائندہ، کیونکہ ان کا سب سے بڑا خدا سورج تھا۔ تو فرعون کا مطلب ہے امون را کا، سورج کا نمائندہ، قائم مقام۔ پھر رفتہ رفتہ یہ خرابی اتنی زیادہ بگڑی کہ انہوں نے اسے، اس کی اولاد، خدائے شمس کی اولاد سمجھنا شروع کر دی، اور انہیں خدا ماننے لگے اور ان کو سجدہ کرنے لگے۔ مصر میں ڈبل مذہب چلتا تھا، جیسے ہندوؤں میں بھی ڈبل مذہب، ایک دیوی دیوتا ہے براہمنوں کے جن کو آپ جانتے ہیں، رام کرشن وغیرہ، ایک دیوی دیوتا ہے شودروں کے، یعنی کہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ شودروں کو براہمنوں کے مندروں میں جانے کی اجازت نہیں، ان کی کتابیں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو پھر ان کا دین کیا ہے؟ ان کا دین بھی بت پرستی ہے، مگر وہ تو رام کرشن ان کو نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب تو چینج آ گیا ہے، پہلے تو وہ آنکھیں نکال دیتے تھے اگر کسی نے مندر میں نظر ڈال دی، صفائیاں ضرور ان سے کراتے تھے، ہاں ہاں صفائیاں انہیں سے کراتے تھے، مگر اپنے بھگوانوں کو ڈھانپ دیتے۔ عجیب طرح کے تماشے تھے نا۔ تو دلتوں کی جو ہے نا گاڈ لائن، وہ الگ ہے، ان کے شودروں کے خدا الگ ہے، وہ علیحدہ ہے۔ تو یہ نچلی کاسٹ کے خدا ہے، وہ اعلیٰ کاسٹ کے خدا، تو وہ کم طاقتور خدا ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے، خداؤں میں بھی پھر کاسٹ ہے نا۔ جی جی بالکل ہے، بالکل ہے۔ اسی طرح مصریوں میں بھی ایک حاکموں کے خدا تھے اور ایک عوام کے خدا تھے۔ عوام کے خدا میں بادشاہ خود ایک خدا تھا، پھر جو پچھلے ماربر آ گئے تھے وہ بھی خدا تھے، لیکن خود جو مصری حاکم تھے، حاکم طبقہ تھا، وہ اپنے کوئی باپ دادوں کی پوجا نہیں کرتا تھا، ان کے علیحدہ خدا تھے، اور ان میں سب سے زیادہ تھے اجرام فلکی، ستارے، چاند کی دیوی زہرا دیوی، مریخ کی دیوی، تو فلانی دیوی، اور دیویاں زیادہ تھی، دیوتا نسبتاً کم تھے۔ پھر سب سے بڑا خدا شمس۔ تو جب آپ نے خدا گھڑنے، تو جتنے گھڑنے، آپ کو پتہ ہے اس وقت بڑے صغیر میں انڈیا میں کتنے پوجے جاتے ہیں؟ 34 کروڑ، جی جی 34 کروڑ دیوی دیوی۔ اور یہ میں آپ کو بتا نہیں رہی خود سے، آپ انسائکلوپیڈیا کھولیں اور دیکھ لیں، 34 کروڑ دیوی دیوتا پوجے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آبادی ان کی 1.25 کروڑ ہے، نہیں سوری 100 کروڑ ہے، اور خدا بھی ان کے جو ہے نا 34 کروڑ۔ بھارت آبادی میں اب چین سے بھی آگے نکل رہا ہے، 124 کروڑ کے قریب ان کی آبادی ہو چکی ہے بھارت کی۔ ظاہرہ یہ تو وہ ڈیٹا ہے جو ہر سال کے ساتھ بدل رہا ہے، میں آپ کو لاسٹ بتا رہی ہوں جو میں نے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے تھوڑا اور بڑھ گیا ہو، ڈیفینیٹلی اور بڑھ گیا ہوگا، اور 34 کروڑ خدا ہیں جی، یہ اندازہ لگایا، اور اللہ ان کو، ان پہ رحم کرے، انہوں نے خداؤں سے لے کر، بندروں سے لے کر چوہوں تک ہر چیز کو پوجا ہے، پتہ نہیں کون سی چیز بچ گئی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ تو فرعون جو تھا نا، یہ ٹائٹل تھا، ہر بادشاہ کا نام الگ ہوتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ جس فرعون سے پڑا، اس کا نام رامسس تھا، باپ بیٹے دونوں کا نام رامسس ہے، رامسس اول، رامسس دوم۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے مصر میں تو باپ تھا، جب واپس آئے تو بیٹا تھا، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ یہ پلے بڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کا واسطہ جسے پڑا اس کا نام رامسس تھا۔ بڑا مشہور جو فرعون ہے، توتن خامن،
شاید آپ نے کبھی نام اگر تھوڑی آپ کو ہسٹری سے ہے. توتن خامن بہت پیک تھی اس ٹائم مصری حکومت کی. تو اس کا مقبرہ بہت شاندار. تو بہت عرصہ اس کی ممی کی تلاش رہی, پھر مل گئی. مل گئی تو بڑے خوش ہوئے آرکیولوجسٹ. یعنی یہ آرکیولوجیکل بہت بڑی ڈسکوری تھی توتن خامن کی ممی مل جانا. کیونکہ پہلے تو مقبرہ تلاش کیا بڑی مشکل سے, مقبرہ ملا تو پتا چلا کہ مقبرے میں ممی نہیں رکھی, چوروں کے ڈر سے نا, وہ بھی سیانے تھے. تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ مقبرے میں ڈمی رکھ دی, تابوت پڑا ہوا ہے سونے کا, مگر تابوت کے اندر ڈمی تھی, ممی نہیں تھی. اب پھر نئے سرے سے تلاش شروع ہوئی, تو بڑے سالوں میں جا کر ملی تھی. نہیں, مقبرہ کھودنا نہیں پڑتا, مقبرے کو تو نہیں چھیڑتے, مقبرے ریت کے اندر دبا دیے جاتے ہیں, وہ کھدائی کی جاتی ہے. اور ممی تابوت زمین میں دفن نہیں کیا جاتا, تابوت تو ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں, کہ جیسے ہی ہم نکل کر باہر آتے ہیں فرعون جی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں, اور سارے ان کی حکومت شروع ہو جاتی ہے. اور وہ حکومت پیرالل چلتی رہتی ہے کہ دنیا کے باہر ہماری اور احرام کے اندر عالم بالا کی گورنمنٹ چل رہی. تو فرعون نہیں مرتے, کیونکہ یہ تو خدائے شمس کی اولاد ہے. اسی لیے تو وہ ان کی پسندیدہ رانیاں اور پسندیدہ غلام اور پسندیدہ کپڑے اور چیزیں رکھاتے تھے ساتھ, کہ وہیں سے سب کچھ کنٹینیو ہوگا. اور وہ تو آج بھی مانتے ہیں جو قدیم مصری باتوں کو مانتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ زندہ ہے, ان کی حکومتیں چل رہی. یہی تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے بریلوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء کرام پر لمحاتی موت آتی ہے, یہ عقیدہ مینوان وہی ہے جو ہندوؤں کا اپنے رام کرشن کے بارے میں ہے, جو فرعونوں کے بارے میں مصریوں کا تھا. تو یہ بڑی ہی افسوسناک مشابہت ہے. تو لہذا جو ہے تابوت دبائے نہیں جاتے تھے, تابوت بس پڑے ہوتے تھے. مقبرے اتنے سادہ نہیں ہوتے, مقبرے کئی کئی منزلوں پر مشتمل عمارتیں ہوتی ہیں. تو وہ پھر ان کے کمپلیکس کمرے ہوتے ہیں, ان سے نکلنا بھی آسان نہیں. لہٰذا بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جو مقبروں میں داخل ہوئے وہ مر گئے, کہ چور وغیرہ جو داخل ہوئے نا وہ نکل نہیں پائے, کہ انہوں نے راستے ایسے بنائے ہوئے ہیں بھول بھلیا, نکل گئے تو نکل گئے, مر گئے پھنس گئے تو مر گئے. یہ ساری باتیں انہوں نے اہتمام کیے. اس کے باوجود توتن خامن کی لاش کو اس کے مقبرے میں نہیں رکھا گیا تھا. پھر بہرحال بہت عرصے بعد اس کی دریافت ہوئی تھی. تو بس میں کہنا آپ سے یہی چاہتی ہوں, ایک بڑا اور فرعون مینا جس کی بھی تلاش کی جا رہی ہے, ابھی اس کی ممی تو نہیں ملی. نام ان کے پرسنل اور ہوتے تھے, فرعون ٹائٹل تھا, فرعون ان لوگوں کا ٹائٹل تھا, ٹھیک ہے, جو ہر بادشاہ کو ملتا. تو آل فرعون سے مراد ہے مصر کی قوم. مصر کی قوم کبتی کہلاتی ہے, کبتی. یہود جو ہے یہ بنی اسرائیلی ہے, اور مصر کی اصل قوم جو ہے وہ کبتی ہے. تو مراد کبتی قوم ہے یہاں. یسومونکم, وہ تمہیں مبتلا کرتے تھے, وہ تمہیں تکلیف دیتے تھے. سوء العذابی, بدترین عذاب میں. اچھا, آل فرعون جو ہے آل حمزہ واو لام سے ہے, اسی سے اول بھی بنتا ہے پہلا. تو آل ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, یہ بھی اسی سے بنتا ہے. فرعون چونکہ اب عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اس کی روٹ فارا عین ہے. ایگزیکٹ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے, مگر اب عربی میں آ گیا ہوا استعمال ہوتا ہے. سین واو میم تومن سے ہے. اس کا لفظی مطلب تو ہے کسی چیز کی تلاش میں کسی کا کہیں جانا. لہذا مویشیوں کو چرانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مقصد حاصل کرنے کے لیے جو تکلیف اٹھانی پڑے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, پہچان مقرر کرنے کے لیے جو نشان لگایا جائے. برانڈ کرتے نا جانوروں کو, وہ گرم کر کے لوہا, تو ان کو سٹیمپ کرتے ہیں, برانڈ کرتے ہیں, اس کو بھی کہتے ہیں. اور آپ کو پتا غلاموں کو بھی برانڈ کیا جاتا, تو غلامی کے لیے یہ لفظ پھر استعمال ہوا. تمہیں ایسی عبرتناک سزا دیتے تھے جو تمہارے لیے پہچان بن جائے. ٹھیک ہے, تو عذاب ایسی تکلیف دینا, ایسی سزا دینا جو مثال بن جائے, اس کے لیے بھی پھر استعمال.
यसूमूना जो है मुजारे है, जमा है, गायब मुजक्कर है। वो तुम्हें अजाब देते थे, तकलीफ देते थे, तुम लोगों को, वो तुम्हें शदीद सजा देते थे, अजाब में मुब्तला करते थे। सुआ बुरा, सीध वाओ हमजा पढ़ा है आपने पहले भी, नापसंदीदा, बुरा, अल अजाब सजा, आइन जाल बा। वैसे कहते हैं प्यास की शिद्दत, इतना शदीद प्यासा होना कि हलक कुछ निगलने के काबिल ना रहे, प्यास की वो शिद्दत। इसको हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, अल्लाह रहम फरमाए। तो इसी से अजमुल सिफत भी बनती है ना, मीठा पानी, रूट एक ही है। तो इसी से फिर आजाब का लफ्ज बनता है, किसी को मुशक्कत में डालना। क्योंकि देखिए प्यास बहुत बड़ी मुशक्कत है ना। रोजे में, गर्मियों के जब रोजे होते हैं तो आखिरी घंटे कितने तकलीफ वाले हो जाते हैं। हालांकि इस लेवल तक प्यास कभी नहीं आई कि हम कुछ खा ना सके, यानी हमारा गला बिल्कुल ड्राई हो जाए, वो लेवल कभी नहीं आया। ये तो सहराओं में होता है, अल्लाह रहम फरमाए कोई सहरा में भटक गया तो फिर वो लेवल आता है कि पानी खत्म हो गया और नहीं मिला कई घंटे तक, तो फिर इस हद तक आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और गला इतना ड्राई हो जाता है कि आपको कोई पानी भी पिलाता है ना तो आप उसको सहूलत से पी नहीं सकते, वो आपकी वेन्स ड्राई हो गई होती है ना, तो उसको फिर ठीक होने में टाइम लगता है। उस कैफियत को असल में जो है अज़्ब कहते हैं। तो उसी से फिर आजाब है, ऐसी तकलीफ में मुब्तला करना। अब देखिए ना, जो इस कैफियत में मुब्तला होगा वो जिंदा भी है और वो जिंदों में है भी नहीं, जिंदगी और मौत की दरमियान की कैफियत है। तो ऐसी तकलीफ में मुब्तला करना जिसे हम कहते हैं कि तुम्हें ऐसी जिंदगी देंगे कि तुम मौत की तमन्ना करो, ऐसी सजा देना, ऐसी तकलीफ से गुजार, तो उसे अजाब कहा गया। फिर उसके साथ सू का लफ्ज भी रखा गया, सू अल अजाब, अजाब ऑलरेडी बुरी तरीन कैफियत है, फिर उसके साथ सू का लफ्ज आया कि तुम्हें ऐसी तकलीफ दे, अजियतें देते थे जो इंतहाई बुरी थी। यसुमुना को सू अल अजाबी, वो तुम्हें मुब्तला करते थे ऐसी अजियतों में जो बहुत बुरी थी, और तुम्हें अलामत उन्होंने बना दिया था, ये दुनिया के लिए नमूना बना दिया था ना, कि ऐसी तकलीफ देते थे कि लोगों को पता चले कि हम इतना कब्जा रखते हैं कोई सर ना उठाए। जैसे कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, जैसे फलस्तीनियों पर जुल्म होता है, ताकि लोगों को पता चले हम कितनी ताकत है, कोई जो है ना आगे ना आए, जैसे बर्मा वालों के साथ हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। युज़ब्बिहूना, ज़िब्ह करते थे, जाल बा, हाँ इसकी रूट है, हलाल करना, गला काटना, किसी जानदार को ज़िबा करना। इसके अंदर जब आ गया ना ये शद, युज़ब्बी, यज़बहूना तो नहीं ना आया, वो मार डाल के था, नहीं युज़ब्बिहूना, तो तकलीफ देकर, अजियत देकर मार। इसकी अगर आप मिसाल देखना चाहें ना, बर्मा के वाकयात की तस्वीरें निकाल कर देख, है ना, उन्होंने इस तरह जिबा किया वहां मुसलमान नौजवानों को जिस तरह आप जानवर जिबा करते हैं। फिर उनके मारने के बाद स्किन उतार कर गोश्त बनाए उनके, और ये आज के दौर में हुआ है, और उनको जानवरों को डाल दी। क्यों? बस अपनी भाग बिठाने के लिए, अपनी नफरत जाहिर करने के लिए। तो अजियतें दे देकर मार डाल, तकलीफ दे देकर गले काट देते थे, कत्ल कर देते थे। अब ना आकुम, तुम्हारे बेटों, इबन से है, पता है आपको, पहले भी आप बनी इसराइल में इसको पढ़ चुके हैं। अब ना जमा है, बनी भी जमा है, दो अलग सूरतें हैं, दो अलग वजन है, इबन की जमा है। तुम्हारे बेटे, वाह और यस्ताह्यूना, जिंदा रखते थे, हा या रूट है जी। हया भी इसी से होता है, हयात भी इसी से होता है, वो जिंदा रखते थे। निसाअकुम, तुम्हारी बेटियों को। अब यस्ताह्यूना जो है इस तहया से है, किसी को जिंदगी देना, किसी को जिंदा रखना, किसी को जिंदगी को बरकरार रखना। तो यस्ताह्यूना जो है
یہ مضارع ہے، جمع ہے، مذکر غائب ہے. وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں. نساء عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کم تمہاری، تمہاری عورتوں کو. تمہارے بیٹوں کو اذیتیں دے کر ذبح کر کے مار ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے. کیا مطلب ہے؟ ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کشمیر میں، آپ دیکھ لیں عراق میں، شام میں، فلسطین میں کیا ہوتا ہے. بندوں کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، عورتوں کو اپنی عیاشی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اور کیا مطلب ہے؟ عیاشیوں کے لیے عورتوں کو استعمال کر. تو یہی ان کے ساتھ ہوتا تھا. غلام تھے نا. اب کیا ہر وقت ہوتا تھا؟ نہیں، ہر وقت نہیں ہوتا تھا. جیسے کیا پورا کشمیر انہوں نے برباد کر دیا؟ نہیں، ایسے نہیں کرتے. کشمیر کے کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں کاٹھی ڈالی ہوئی ہے. کیا فلسطین کے جس حصے میں مسلمان آباد ہے وہاں ہر وقت ہر علاقے میں ایسے ہو رہے ہیں؟ نہیں، کبھی کسی شہر پہ حملہ کر دیتے ہیں، کبھی کسی پہ کر دیتے ہیں، کبھی کہیں ستانے لگتے ہیں، کبھی کہیں ستانے لگتے ہیں. تو یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی تھا. ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہود کی تعداد بہت زیادہ تھی. جب انہوں نے ہجرت کی ہے تو کتاب تاریخ کے مطابق ان کی ہجرت کے وقت تعداد 40 لاکھ تھی. بقول کتاب تاریخ کے، مجھے نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے صحیح ہے یا غلط، لیکن یہ تو طے ہے کہ ان کی تعداد لاکھوں میں تھی. اب ان کے بھی بہت بچے تھے، بہت اولادیں تھے. تو اب قبطیوں کو ان کی تعداد کا خوف تھا اور وہ ان کو دبا کے بھی رکھنا چاہتے تھے. تو وہ پھر یہ کرتے تھے، اور ان کو غلامی کے لیے بھی یہی چاہیے، تو ختم بھی ان کو نہیں کر سکتے. تو پھر یہ کبھی کسی علاقے پر بہانہ بنا کر جو ہے وہ فسادات کرتے تھے. کبھی کسی علاقے پر، جس طرح آپ کشمیر فلسطین وغیرہ میں دیکھتے ہیں، کبھی کسی علاقے پر انویڈ کرتے تھے. ان کو انہوں نے اپنے ہر شہر میں رکھا ہوا تھا، لیکن اپنی مین آبادیوں سے باہر. ان کی بستیاں الگ تھی، کچی بستیاں کہہ لیں. جیسے اسرائیل نے فلسطین کے جس حصے پر قبضہ کیا ہے، فلسطینی وہاں پر آبادیوں سے باہر دھکیل دیے گئے. وہ آج بھی وہاں خیمہ بستیاں بنا کر بیٹھے، وہ جا نہیں. یہ لوگ بھی آبادیوں سے باہر، خیمہ بستیاں تو نہیں تھی، بستیاں تھی مگر کچی بستیاں، جہاں یہ رہتے تھے. انہی سے یہ اپنے کام کراتے تھے. مگر ظاہر انہوں نے کوئی حساب رکھا ہوگا نا کہ اس حد سے زیادہ جب آبادی بڑھ جائے کسی ان کی آبادی کی، تو پھر اس کو ہم نے کنٹرول کرنا. تو پھر وہاں پر وہ کوئی نہ کوئی سبب چھیڑ کر قتل و غارت گری مچا دیتے، لڑکوں کو، بندوں کو مار دیتے، اور عورتوں کو اپنی عیاشی کا ذریعہ بنا. یہ سب سے بڑی بے بسی ہو جاتی ہے کہ بے بس تھے، تعداد بہت تھی مگر بے بس. تو یہ اب اللہ نے صرف یاد دلایا کہ تم پر یہ گزرتی تھی، تفصیل نہیں بتائی. اس تفصیل کو تاریخ میں ملنا چاہیے. جو ظاہری بات ہے کہ جو مصری بھی ہیں وہ اپنی تاریخ کو محفوظ نہیں رکھتے تھے. انہوں نے بھی سارا جو ہے نا وہ طلسم کا کارخانہ چلا رکھا تھا، جھوٹ موٹ کا، دیوی دیوتاؤں کا نا. تو اس وجہ سے تاریخ کو انہوں نے، تاریخ کو محفوظ نہیں کیا، فسانے بنائے. جو تحریریں بھی ملتی ہیں نا وہ عجیب گورکھ دھندا ہے. یہ 2 آنکھوں والا فرعون تھا، تو 4 آنکھوں والا کون ہوتا ہے نا. یہ 2 آنکھوں والا فرعون تھا جس کی آنکھیں تابناک تھیں، ستارے چمکتے تھے. یعنی وہ ایسی باتیں لکھیں گے کہ آپ بیٹھ کے ڈھونڈتے رہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو یہ ایک خاص انداز ہوتا ہے لوگوں کو پریشان کرنے کا، کنفیوز کرنے کا. جہاں دیو مالا ہوگی، جہاں جو ہے شرک ہوگا، وہاں پر ایسی کہانیاں ہوگی. ہندوؤں میں بھی ملتی ہیں، ان میں تو خیر بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ لوگ باقاعدہ انہوں نے سسٹم بنا رکھا تھا، بنی اسرائیل کو ڈسٹریبیوٹ کر رکھا تھا. بنی اسرائیل ایک جگہ آباد نہیں تھے، ہر بڑے شہر میں بنی اسرائیل کی آبادی تھی. بنی اسرائیل ہی ان کے اصل کاریگر تھے، ان کے اصل مزدور تھے. اور بنی اسرائیل کی آبادیاں جو ہیں وہ سمجھ لے کچی آبادیاں تھی ایک طرح کی. ان کو وہ یوز کرتے تھے. اور جب ان کی کسی آبادی کا، وہی میں نے آپ سے کہا نا، انہوں نے حساب کتاب تو رکھے ہوں گے، کوئی حساب سے، ان کے حساب سے وہ آبادی تھوڑی بڑھ جاتی تھی، تو وہاں پر پھر یہ قتل عام مچاتے تھے. اور ان کے جو بڑی عمر کے بندے ہوتے تھے سب مار دیے جاتے تھے، اور نوجوان بھی تھوڑی تعداد میں جتنے ان کو درکار اس حساب سے ہی بچاتے تھے. عورتوں کو ظاہر ہے ان کے گھروں کے کام کرتی تھی، ان کی کنیزیں تھیں، تو اپنی عیاشیوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور اپنی خدمتوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. آپ اس چیز کو سمجھنا چاہیں نا تو آپ امریکہ میں کالوں کی ہسٹری دیکھیں، کیونکہ وہ ابھی ریسنٹ ہے نا، بالکل ایگزیکٹ ہے. ان کے ساتھ بھی یہی سلوک، یہی سلوک. بس قتل و غارت گری اس طرح ان کو نہیں کرنی پڑی کیونکہ کالوں کی اتنی تعداد نہیں ہو سکی.
لیکن مارا بہت انہوں نے، ظلم بھی بہت کیا، کچی آبادیوں میں بھی بہت رکھا. یہ تو اب انہوں نے اپنی اب آزادی جو ہے وہ لی ہے ان سے. تو حکارت ابھی بھی بہت پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی آزادی لی. تو اللہ رب کریم جو ہے آسانی کا معاملہ کرے. یہ وہ سارا سلسلہ تھا ان کا بنایا ہوا جس میں یہ لوگ رہتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں اس حال میں تم تھے، تم غلام تھے، تمہاری زندگیاں ان کے رحم و کرم پر تھی، میں نے تمہیں نجات دے دی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. حرف ہے، فی بھی حرف ہے، ذالکم، ذالک آپ کو پتا ہے اس میں اشارہ ہے، یہ اس کی جمع ہے. تم سب کے لیے اس میں بلاؤن آزمائش تھی. بالا واو اس کی روٹ ہے. مبتلا کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اسی سے ہے. بلا بلا کیوں نہیں، اس کا لفظ بھی اسی سے ہے. ابتلا بھی اسی سے ہے. تو بلا کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مصیبت آزمائش. من سے ربکم تمہارا رب، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. من نے ربی کو زیر دی، ربن سے ربی کیا. عظیم بہت بڑی، تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائی تھی. عین ضوامیم عظم کہتے ہیں بڑے ہونے کو. جسم کی بڑی ہڈی کو بھی عظیم کہتے ہیں، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کو. تو بہت بڑی آزمائش ہونا، بہت بڑی آزمائش ہونا، ایسی آزمائش ہونا جس میں ہمیشگی کا معنی پایا جائے. فعیل کا وزن ہے نا عظیم، کہ جب تک یہ معاملہ رہا تو مسلسل آزمائش میں رہے، کہ تمہیں آزمایا گیا. کیا مطلب ہے کہ جب تم لوگ غلام بن گئے تو تم پر یہ آزمائش ڈالی گئی، شاید جاگ جاؤ. جیسے اللہ نے ہم پر یہ مسلط کر دیا، بل بڑھ رہے ہیں، کرائے بڑھ رہے ہیں، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، پیٹرول بڑھ رہا ہے، کہ شاید یہ لوگ اٹھ جائے اپنے، چلو دین کے لیے نہیں دنیا کے لیے اٹھ جائے. مگر بیٹھے ہوئے ہم تو پھر اگر بیٹھے ہی رہیں گے تو پھر دیکھو کیا اللہ ہم پہ مسلط کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ نے جب دیکھا یہ غلام بنا لیے گئے، اللہ نے ان کے لیے آزمائشیں پیدا کی. شاید اٹھ جائے، شاید غیرت جاگ جائے کہ ہماری بیٹیوں کا ریپ ہو رہا ہے، شاید ان کو غیرت آ جائے ہمارے جوان بیٹے قتل کیے جا رہے ہیں. لیکن نہیں، جیسے آج ہمیں فرق نہیں نہ پڑتا، ان کو بھی نہیں پڑ رہا. جی نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، وہ ہر وقت وہی ایک معنی نہیں ہے، وہ ایک معاملہ تھا لیکن وہ ہر وقت وہ نہیں تھا نا. ہاں کر سکتے ہیں، لیکن دونوں بیان کرنے پڑیں گے نا، صرف یہی ایک معنی نہیں آئے گا. یہ اصل میں ہمارے یہاں کہانی بہت زیادہ بنا لی گئی ہے، ایسا اتنا شدید نہیں تھا. ہاں ایسی بات نہیں، اصل مسئلہ تھا آبادی کنٹرول کرنا. یہود پر اللہ کا فضل بھی بہت تھا، رہا نا. اللہ نے ایک فضل میں اولاد بھی شامل ہے. جیسے آج ہم اللہ کا فضل نہیں مانتے نا، آج ہم اسے سزا سمجھتے ہیں، عذاب سمجھتے ہیں. تبھی تو آبادی کم کرنے کو ہم کہتے ہیں بہبود آبادی. اتنا بڑا بینر آپ کی گورنمنٹ کا ہے جس کے نیچے آپ ادارہ چلاتے ہیں، بہبود آبادی. کیا مطلب ہے؟ کیا اولاد پھر مصیبت ہے نا، بچے پیدا ہونا سیاپہ ہے، اللہ کا کوئی عذاب ہے جس سے آپ بہبود عطا کر رہے ہیں لوگوں کو. لیکن اصل میں کیا ہے؟ قتل اولاد. سارا قتل اولاد کا سلسلہ ہے جس کو بہبود آبادی جیسا عظیم نام دیا گیا ہے. تو اولاد اللہ کا فضل ہے جی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری عمر خدمت کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو دعا دی. آپ نے کہا انس میں تم سے بہت خوش ہوں. انس نے کہا انس میں آپ سے بہت خوش ہوں. اور پھر دعا کی، کہتے میرے لیے کہا اللہ انس کے مال میں برکت دے، اللہ انس کی اولاد میں برکت دے، اللہ انس کی عمر میں برکت. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماشاءاللہ تقریباً 125 کی عمر پائی، اور ماشاءاللہ مال بھی بہت تھا، بہت اللہ نے رزق دیا. اور ماشاءاللہ جب فوت ہوئے ہیں نا تو ان کے بیٹے پوتے پڑ پوتے سب ملا کر 84 بچے تھے ٹوٹل. یعنی ایک نسل کے تو نہیں تھے، 3 نسلیں تھی، مگر 84 بچے تھے ان کے. ایگزیکٹ نہیں، میں نے کہا تقریباً 125 سال. ہاں ایگزیکٹ میں بتا دوں گی آپ کو، ایگزیکٹ مجھے نہیں اس وقت یاد کہ کتنی عمر پائی ہے. تو طویل عمر تھی لیکن ماشاءاللہ. تو اولاد جو ہے نا یہ بھائی اللہ کا فضل ہے. تو اب ہم نے تو ڈرامے لگا رکھے، اور یہ جو سوچ ہے عیسائیوں میں بھی پیدا کی گئی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ یورپ کا حال کیا ہے. یورپ کے ممالک میں یورپی نسلیں ختم ہونے پر، سچ مچ. یہ کوئی میں آپ کو کہہ نہیں رہی، آپ اٹھائیں اور کھولیں اور خود چیک کریں، موبائل سے ریسرچ بھی کیا ہے. نسلیں ختم ہونے کو ہے ان کی،
کیونکہ بچے نہیں پیدا کرتے نا لوگ، جو انہوں نے یہ سارا کیا اسے کہتے ہیں صنعتی انقلاب جو ہے، انڈسٹریل ریولوشن جو پیدا کیا، عورتوں کو گھروں سے نکالا، تو ان کو پھر بچوں کے خلاف یہی اکسایا نا، بچے پیروں کی زنجیر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ پھر بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے عورتوں نے۔ اب بچے کہاں سے لائیں؟ کہاں سے لائیں بچے؟ بچے ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اب آبادیوں کا 20% رہ گئی ہے یوتھ، کہیں 18% ہے، کہیں 25% ہے، اب ان کو مصیبت پڑی ہوئی، اب مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو چلی تھی نا ساری وبا بھی، یہ آپ کی کرونا، اس میں آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ افیکٹ کس پر ہوتا تھا؟ بچوں پر کہ جوانوں پر کہ بوڑھوں پر؟ کس پر ہوتا تھا؟ بوڑھوں پر۔ بچوں پر تو اثر ہوتا ہی نہیں تھا، جوان بھی ریکور کر جاتے تھے، بوڑھے ریکور نہیں کر پاتے تھے، تو بڑا بڈھا مرا ہے وہاں پر، کیونکہ وہاں پر رہے بڈھے گئے ہیں، اب بڈھوں پر پیسے انویسٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات پہلے سے ان کے جو ہے نا تھنک ٹینک وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی طرح اس معاملے سے نمٹنا ہوگا، ورنہ ہمارے پیسے تو نہیں بھی لگتے جائیں گے، یعنی کہ جو ریونیو ہے۔ قومی اعتبار سے تو بات صحیح ہے، مگر اس مصیبت میں تم نے ہی قوم کو ڈالا نا، تم نے اس راہ پہ ڈالا کہ جوان کم ہو گئے، بڈھے بڑھ گئے۔ آپ پھر انہوں نے یہ وبا پھیلائی، اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ اموات وہیں پر ہو، یورپ میں، امریکہ میں، اور آپ اٹھا کر اعداد و شمار دیکھ لیں، انہوں نے اپنی آبادی کم کی جو، تو جوان موتیں تو نہ ہونے کے برابر، بابے ہی مرے بےچارے سارے، کیونکہ ان کے پاس یوتھ ہے نہیں۔ کیوں وہ آپ کے بچوں کو اتنے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دے رہے ہیں اسکالرشپ؟ اچھا یہاں کے کالجوں میں داخلے نہیں مل رہے بچوں کو، نمبر نہیں اچھے، اور باہر کے اسکالرشپ مل رہے ہیں، اور بڑے آسان مل رہے ہیں، بعد میں نوکریاں بھی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہے؟ یوتھ چاہیے ان کو، یوتھ نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ بڑا مسئلہ ہے جی، ہمیشہ سے رہا ہے۔ اب یہود جو تھے ان کے بھی بچے بہت تھے، تو ان لوگوں نے یہ بھی جو ہے نا ایک پراپر وہ بنا رکھا تھا سلسلہ، کہ کسی بھی آبادی میں ایک حد سے زیادہ لڑکے نہیں ہونے چاہیے، تو اس کی مختلف فارمز تھی نا، شکلیں تھی۔ اگر کسی کے باوجود تمام کوششوں کے بڑھ گئے تو پھر ویسے مسلط کر دی ان کے اوپر، کسی وجہ سے جنگ، جن کے انویڈ کر دی، جنگ انہوں نے کیا کرنی تھی، اور ان کے لڑکے لڑکے مار دی۔ اور دوسری شکل یہ تھی کہ چھوٹے بچوں کی پیدائش میں ہی انہوں نے کوئی حساب رکھا ہوا تھا، جو بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن انہوں نے کوئی نہ کوئی حساب رکھا ہوا تھا، کیونکہ ہر وقت ہر بستی میں بچے نہیں مارے جا رہے، کسی حساب سے نمبر آتا تھا کہ اب اس بستی کے لڑکے قتل کیے جائیں گے، یعنی جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا وہ بچہ مار دیا جائے، لیکن ہر وقت ایسا نہیں تھا، باری آتی تھی۔ اب ظاہر ہے باری کسی سبب سے ہی آئے گی نا، باری کا کوئی معیار ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی نمبر رکھے ہوگے نا کہ اتنے پرسنٹ لڑکے ہو گئے، اس کے بعد اب اس سال ان کے ہاں لڑکے نہیں پیدا ہونے، تو اب لڑکوں کی پیدائش تو روک نہیں سکتے تھے، تو جب لڑکا پیدا ہو جاتا تھا تو لڑکے مار دیتے تھے اور بچیوں کو چھوڑ دیتے، کیونکہ یہ ان کی تعداد سے خوفزدہ ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہوا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے ہیں ان کی بستی میں بچے مارے جا رہے تھے، تو ان کو بہا دیا، اور ہارون جب پیدا ہوئے تو خدشہ نہیں تھا کوئی بھی، سیف تھا، تو ہارون اپنے گھر میں ہی پلے بڑھے۔ تو یہ انہوں نے کوئی اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا، اب اس سسٹم میں فگرز کیا تھے وہ ہمیں نہیں پتا۔ باقی یہ جو بات کہی جاتی ہے، اور یہ یہودی روایت ہے کہ ستارہ شناسوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، تو اس سال وہ ان کے بچے قتل کروا رہا تھا۔ تو ایک تو بات یہ کہ ستارہ شناسی سے غیب کا علم نہیں ملتا ہے نا، یہ فرعون تو خود ستارہ شناس ہوتا تھا سب سے بڑا، کیونکہ ان کے تو خدائی ستارے تھے نا سارے، سب سے بڑا خدا سورج تھا، پھر چاند تھا، پھر زہرہ، مشتری، یہ وہ، تو سارے ان کے یہی زحل شہل یہی تو خدا تھے ان کے، تو ان کا سب سے بڑا پنڈت خود فرعون ہوتا تھا، تو پھر سب سے بڑا ستارہ شناس بھی فرعون ہوتا تھا، تو وہ تو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی یعنی ہمیں تو سب پتا ہوتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو یہ نہیں پتا تھا موسیٰ آنے والے ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھتے وقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں رکھتے وقت اس کو پتا نہیں چلا کہ یہ کل کو کیا کرنے والا ہے، تو ان باتوں سے غیب کا علم نہیں آتا۔ اور یہ جو فرعون ہوتا تھا وقت کا، وہ خود سب سے بڑا ستارہ شناس ہوتا تھا، اس نے کیا حساب لگوانے تھے؟
یہ ایسے نہیں تھا، یہ سسٹم تھا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس سال یا اس وقت قتل کر رہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا اس سال، انہوں نے کہا اس سال میں وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس سال وہ بچے مار رہے تھے. نہیں، اللہ کہہ رہے ہو تمہارے ساتھ مستقل یہ کرتے. یذبحون ابناءکم، ہمیشہ وہ تمہارے بیٹے مار دیتے. ویستحیون نساءکم، تمہاری لڑکیاں چھوڑ دیتے. تو اصل میں یہ مستقل ان کا کنٹرول تھا بنی اسرائیل کو. پھر وہی بات ہے جیسے 76 پچھلے سالوں سے فلسطین، اب یہ کشمیر میں ہو رہا ہے اور فلسطین میں بھی ہو، یہ اسی طرح ہے. کنٹرول کرنا، ایک تو خوف بٹھا دو، دوسرا نوجوانوں کی تعداد قابو میں رکھو. چاہیے بھی ہے نا نوجوان، کیونکہ ان کے خدمت گار ہیں، ان کے غلام ہیں، گزارا بھی ان کے بغیر نہیں ہے، مگر ان کو ڈر بھی ڈالنا ہے. تو اس سب کے لیے پھر ان کا یہ طریقہ ہے جس سے یہ برسوں گزرے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تمہارے لیے رکھی گئی. یعنی اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں آزمائش میں ڈالا کہ شاید تم لوگ جاگو اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ان کی تاریخ کا ایک پہلو ہے. اب آپ کو یہ چیزیں خود ساتھ ساتھ یاد رکھنی پڑیں گی. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ار میں پیدا ہوئے تھے، ار سے فلسطین آئے تھے. فلسطین میں ان کے بیٹے اسحاق تھے، اسماعیل عرب میں تھے. یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا قصہ ہے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب تھے. یعقوب فلسطین کے سرحدی علاقے کنان میں شفٹ ہو گئے تھے، انہوں نے وہاں پر زمین خرید لی تھی، حضرت اسحاق نے یا یعقوب نے، اور وہاں پر انہوں نے اپنا فارم بنا لیا تھا اور وہاں چلے گئے. تو فلسطین کے ایک سرحدی علاقے کنان میں رہتے تھے، وہیں پر ان کے بیٹے تھے اور یوسف بھی تھے. یوسف ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کنویں سے ایک قافلے نے نکالا، مصر لے جا کر بیچ دیا. تو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا فائنانس منسٹر نے، اور حضرت یوسف کو تعلیم بھی دلائی فائنانس کی. پھر وہ سارا زلیخا والا چکر چلا، قید میں چلے گئے. پھر وہاں سے نکلے تو انہیں فائنانس منسٹر بنایا گیا. انہوں نے خود کہا کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دو، میں یہ جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے اس کو ہینڈل کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہوں. پھر اللہ کے فضل سے وہ آگے چل کر بادشاہ مصر بن گئے. اور جب وہ بادشاہ تھے اور قحط پڑا ہوا تھا، ابھی یہ 14 سالوں کا قصہ تھا کہ 7 سال خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال بہت تنگی کے آئیں گے، اس کے بعد پھر خوشحالی آئے گی. تو ابھی وہ تنگی کا زمانہ چل رہا ہے، یعنی کہ 10 ایک سال گزر گئے تھے جب قید سے نکلنے کے بعد. جب ان کے بھائی آئے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دو چکروں میں ساری بات واضح کر دی اور پھر کہا کہ اپنی پوری فیملی لے کر آ جاؤ. تو ان کو مصر کے ایک علاقے میں آباد کیا جس کا نام جوشن تھا، یہ بہت زرخیز علاقہ تھا، وہاں پر اپنی فیملی کو آباد کیے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ایک عرصہ حکومت عربوں کی رہی، یہود کی رہی ہے، بنی اسرائیل کی. اس کے بعد پھر جب یہ بھی ان کے رنگ میں رنگ گئے اور اللہ کو انہوں نے ناراض کر دیا، تو وہاں پر قوم پرستی کی تحریک چلی اور انہوں نے ان کی حکومت ہٹا کر اپنی حکومت قائم کی، مقامی حکومت قائم. اور اس کے بعد مقامی حکومت قائم کرنے کے بعد ان کو انہوں نے غلام بنا اپنا، اور غلام بنا کر ان کو پھر اپنی آبادیوں سے الگ آباد کیا. اور پھر ان کے ساتھ انہوں نے بھی ظلم کیے ہوں گے کیونکہ دین سے تو ہٹ ہی گئے تھے نا، انہوں نے بھی ظلم اور زیادتی کی ہوں گی. انہوں نے پھر ان پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی، اور انہوں نے جو مصری تھے حکومت فرعونوں کی دوبارہ قائم کی اور ان کو اپنا غلام بنایا اور غلام بنا کر اپنے پاس رکھا. اب یہ ایک طویل عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کتنا فاصلہ ہے ایگزیکٹ نہیں جانتے. کم از کم جو ایسٹیمیٹ کرتے ہو کہتے ہیں 500 سال کا، اور زیادہ ایسٹیمیٹ کرنے والے کہتے ہیں 2000 سال کا. اللہ عالم. اصل میں مصریوں نے بھی تو اپنی تاریخ اس طرح محفوظ نہیں نہ رکھی، یہ تو ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے جو احرام وغیرہ ہے نا ان کی قدامت سے. تو لہٰذا اللہ عالم، ہم صحیح نہیں جانتے. لیکن ایک بات طے ہے کہ بہت طویل زمانہ، جس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر اللہ نے ان کو نجات. ٹھیک ہے، اور ان کو نجات آپ کو پتہ ہے دی موسیٰ علیہ السلام 2 قوموں پر نبی تھے، قبطیوں پر بھی اور بنی اسرائیلیوں پر. قبطی ایمان نہیں لائے اور بنی اسرائیلی پارشل ایمان لائے، پارشل نہیں لائے. پھر قبطیوں کو چھوڑ جانے کا حکم ہوا. اگر قبطی ایمان لے آتے تو بھی حضرت موسیٰ نے چلے ہی جانا، کیونکہ فلسطین پہنچتا تھا نا، ڈیسٹینیشن فلسطین. لیکن پھر مصر میں اس وقت اسلام آ جاتا، مگر نصیب نہیں تھا، انہوں نے نہیں مانا.
बहरहाल फिर उनको मोहलत मिली, वो फिरौन तो मर गया लेकिन हुकूमत तो उनकी कायम रही, दूसरा फिरौन आ गया। तो अब ये वाकया आगे पीछे चलेगा, तरतीब में नहीं चल रहा, क्योंकि कुरान तारीख की किताब नहीं है। कुरान वाकयात बयान करते हैं इबरत के लिए या दलील के लिए। तो यहाँ अल्लाह एहसानात गिनवा रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर जो बात है वो वन बाय वन आती जाएगी, हम उसे खुद समझते जाएंगे कौन सी बात पहले हुई कौन सी बात नहीं। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो इनका हाल था उस पर बात है, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इस हाल से निजात। अल्लाह हमसे कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कोई सवाल या कोई बात जो आप कहना चाहें? आजकल तो हमारी जो सिस्टम है, जो हमारी तहजीब है, जो हमने अपने बच्चों की तरबियत कर दी है, उसी ने हमारे बच्चों का सत्यानाश कर दिया ना। किसी काम के नहीं, तादाद तो बहुत है हमारी, लेकिन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था खाए हुए भूस की तरह है। वो अकबर इलाहाबादी कहते हैं, यूं कत्ल के बच्चों से, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। कि फिरौन बच्चे मार के जो बदनाम हुए ना होते, ऐसी एजुकेशन डाल देते सरों पर, तो बच्चे नकम्मे हो जाते। क्या करें आपके बच्चे, आप सुबह उनको भेजते हैं क्योंकि आपका जहन यही है हर हर एवरेज बंदे का, कि डिग्री मिल जाए ताकि कल बच्चे को नौकरी मिल जाए, है ना। अब बच्चा बेचारा जैसे ही सर उठाता है स्कूल में, स्कूल से निकलता है कॉलेज में, कॉलेज से निकलता है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी से निकलता है नौकरी पर, नौकरी खत्म करके जब वेला होता है तो बुढ़ा हो गया होता है। सारी जिंदगी में क्या कमाया, क्या पाया? डिग्री, और उसके बाद 2-2.5 लाख की नौकरी, कोल्लू के बैल बनकर मर गए, बस। सारी उम्र वो क्या सोचेंगे? सियासत के लिए, दीन के लिए, किसके लिए, कहाँ से सोचेंगे? तो ऐसा एजुकेशनल सिस्टम बना लेता ना, अकबर इलाहाबादी कहते हैं फिरौन तो लड़के कत्ल ना करने पड़ते। इकबाल कहते हैं तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए जब नर्म जिधर चाहे उधर फिर। कि तालीम एक ऐसा तेजाब है जिसमें इज्जत नफ्स को, शनाख्त को, हमारी इंडिविजुअलिटी को डालकर नर्म करते हैं, और जब जहन उस सांचे में ढल जाते हैं फिर जो चाहते हैं बना देते हैं हमारे। आज आपकी हमारी जो बच्चे हैं, जो यूथ है, इसी मुसीबत में है। सुबह 6 बजे के निकले हुए 10 बजे रात को घुसने वाले बच्चे से आप क्या खिदमत की तवक्को रखेंगे, क्या इबादत की तवक्को रखेंगे, क्या इंसानियत की तवक्को रखेंगे? उससे ये क्या तवक्को रखेंगे कोई देखे मुल्क में क्या हो रहा है वो बाहर निकले? कुछ नहीं कर सकते। यही उन्होंने अपने लोगों के साथ किया, सुबह से शाम तक कोलू के बैल की तरह पैसे कमाओ। वहां भी यही सिस्टम है, पैसे कमाओ और रात को आकर पब पर बैठकर 2-4 टिका लो पैग, ताकि जरा नशा हो जाए, रिलैक्सेशन हो जाए, घर आके सो जाओ, सुबह उठो फिर चले जाओ। ये एक जो है ना जालिमाना निजाम है, कि बंदे को ऐसे झकड़ दो कि वो कुछ कर ना सके अपनी मर्जी से। उसी निजाम में हम जकड़े गए हैं। तो इसको तोड़ने के लिए पूरा निजाम बदलना हो। अल्लाह हम पर आसान कर, आमीन सुम्मा आमीन। सही कह रही हैं आप, लेकिन जो यूथ है ना, अगर आप देखें उसके पास तो मोबाइल का भी टाइम नहीं है। जनरली जो बच्चे हैं, जो कॉलेज गोइंग वगैरह बच्चे हैं, तो उनकी तो टाइमिंग इतनी सख्त कर दी है, उनके पास टाइम है ही नहीं। और बीच में जो उनको आधा पौना घंटा मिलता है फिर वो दिमागी अय्याशी ढूंढते हैं, यानी कि मोबाइल वगैरह। क्या मुझे 10 मिनट तो है, 10 मिनट में भी मेरी बहन आ जानी है तो मैं नहीं कुछ कर रहा, तो वो फिर बैठ कर, क्योंकि वो मेंटली थके हुए हैं ना, क्या करें। बस अल्लाह हमें आसानी अता करे, रस्ते अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तानियों को दिल दे दे के टेंशन दे दे के जिंदगी गुलाम ने मुआशी चक्कर में जो देखिए ये मुआशी मसाइल जो है ना, ये पैदा किए जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है, और ये शुरू से है, ये आज से नहीं है। ये सियासत का उसूल है कि एक आम बंदे को इतना मजबूर कर दो कि वो कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर बच्चे को खिलाने पर मजबूर हो जाए, वो रोटी कमाने पर फोकस करेगा। जिसके घर में 5-6 बच्चे हैं, बीवी है, बूढ़े माँ बाप है, उसे ये टेंशन है कि उसने उनका खाना कहाँ से पूरा करना है, वो क्या तवज्जो दे इस बात पर कि वोट किसको डाला जा रहा है, हुकूमत क्या कर रही है। ये एक बाकायदा प्लान है, इतना बोझ डाल दो कि लोग उस बोझ से ना निकल सके। ये गुलामी
की जो है ना गैर महसूस शक्लें, गुलाम बनाओ, बेड़ियां ना डालो, उनको वैसे गुलाम बनाओ। लेकिन कल कह रहे हैं ये जहनी गुलामी है। पेट्रोल सस्ता हुआ है और 7 रुपये मेरी बात सुने, 1 मिनट सुने, मैंने भी पढ़ा है 3.5 रुपए कह रहे हैं कि 2.5 रुपए कह रहे हैं, 350 रुपए पेट्रोल इन्होंने किया है, और उसके बाद 3 रुपए कम कर भी देंगे तो कौन सा कारनामा करेंगे भाई, वहां लाओ जहां से लेकर गए। 150 रुपए से पेट्रोल 350 पर लाकर, बल्कि 342 रुपए पर आ गया हुआ है, लाकर अब आप कह रहे हैं हम 3 रुपए की रियायत दे रहे हैं। यानी ये तो ऐसे है कि बच्चे को लॉलीपॉप दे रहे हैं ना चुप कराने के लिए। और आज को आप न्यूज चल रही थी, बिजली 1 रुपया कुछ पैसे यूनिट बढ़ गई। ये इसी में उलझा के रखा हुआ, इसी में उलझे रहे, कोई ना पता चले कौन। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हर चीज से बंदा बेनियाज होता है। जिसकी रोटी पूरी नहीं हो रही वो क्या तवज्जो दे कि दीन का क्या हो रहा है, दुनिया क्या क्या हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, फक्र से बचने की दुआ करो, क्योंकि फक्र इंसान को कुफर तक पहुंचा देता है। जिसकी रोटी पूरी नहीं हो रही वो क्या करे। रोटी के लिए औरत अपना जिस्म भी बेच देती है, रोटी के लिए तारीफ है, इंसानों ने अपने बच्चे तक बेचे, क्योंकि जब रोटी नहीं मिल रही लोग क्या करें। बिलों के लिए ये हो रहा है और होगा, लोग रिश्वतें लेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि बिल देना है ना। हुकूमत ने ये नहीं पूछना कि बिल नहीं दे पा रहे तो क्यों नहीं दे पा रहे, हर किसी को बिल देना है, क्या करे फिर। जी आप इंस्टॉलमेंट कर रहे थे, पता अगले इंस्टॉलमेंट एक देंगे तो अगली का फिर नहीं मिलता, दूसरा घर पे सवाल जी उस इंस्टॉलमेंट के साथ बिल भी आ जाना। तो घर पे सवाल तो किसी एक आम बंदा, जो एक आम बंदा है, हम सब जो आम लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है, कहाँ से पूरा करें। तो जिसको खाना पूरा नहीं हो रहा वो क्या करे। ये इन्होंने ये कैफियत पैदा की। और मैंने कहा ना, जहनी गुलामी और पसमानदगी का ये बुनियादी उसूल है कि लोगों को इतना मजबूर कर दो कि वो अपनी रोटी पूरी ना कर सकें, और बच्चे की रोटी अपनी पूरी करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। जब इस लेवल पर होंगे तो वो भला किस तरह आवाज उठाएंगे। यही तो बनी इसराइल पर गुजरा और यही हम पर गुजर रही है। लेकिन हम लोगों को इस जहनी गुलामी से निकलना होगा, आपकी चीजें अपने हाथ में लेनी होगी। उसको डालना सबब है हमारा बिखरा हुआ होना। हाँ जी, अकेली भीड़ होगी तो बेड़िया उठाएगा ना, पूरे ढेबर को बेड़िया नहीं उठा सकता। इसी तरह 100 लोग निकलते हैं, 200 लोग निकलते हैं, अगर सारे लोग निकलेंगे फिर क्या कर ले, कितनी जेलें भरे, कितने लोगों को उठाएंगे। मसला ये है कि अक्सरियत निकलती नहीं है, ये मसला। बस अल्लाह करीम आसानी करे, अल्लाह आसानी करे, अल्लाह हमें इन मसाइल से निपटने की ताकत अता करे। खुदकुशी कर रहे हैं मेरे लिए, सभी खुदकुशी करनी है तो पहले किसी एक दो को मारो, तो ये कर रहे हैं ना, पहले एक दो को मारो। खुदकुशी बजाते खुद बुजदिली है, नकम्मे और नाकारा लोगों की बात है। खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं, हालात तब्दील करो। अगर आप ये चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो तो उसका हल ना किसी को मारना है ना खुद मरना है, उसका हल है हालात बदलना। हालात बदलने के लिए उठना पड़ता है, तहरीक चलानी पड़ती है, लोगों को इकट्ठे करना पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने ना किसी ने खुदकुशी की, ना किसी ने जाके लोगों को मारा। हाँ, जब हमला हुआ, जंग हुई, फिर सब कुछ हुआ, लेकिन ना अगले को मारना हल है और ना खुद मरना हल है। हल है लोगों का जहन बदल देना, लोगों में शऊर ले आना। जब शऊर आ जाएगा बाकी काम लोग खुद करते हैं। तो शऊर दे लोगों को, जगाए लोगों को, खड़ा करे लोगों को, उनमें आज़म पैदा करें, हिम्मत पैदा करें, बाकी सब कुछ हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इनकलाब, तब्दीली सिर्फ कुरान से आएगी, क्योंकि दुनिया में इनकलाब की एक ही किताब है, वो है कुरान मजीद। और तब्दीली और इनकलाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आएगा, क्योंकि रहनुमाई इनकलाब दुनिया में सचमुच अगर कोई है तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। बस उन बुनियादों पर काम करें, और वो असल बुनियाद है लोगों में शऊर पैदा। शऊर आएगा, इज्तिमाइयत आएगी, चीजें ठीक होंगी। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हमें आसानी अता करे, इन मसलों से निकलने का हल अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।